السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، براءۃ من اللہ ورسولہ إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد للہ ثم الحمد للہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پھر سے موقع دیا مل بیٹھنے کا، قرآن پڑھنے کا۔ جن لوگوں کا رمضان 2024 سٹارٹ ہو گیا، اللہ مبارک کرے آپ لوگوں کا رمضان عافیت کے ساتھ گزرے۔ جن کا یٹ ٹو بی سٹارٹڈ، ہمارا بھی ابھی شروع نہیں ہوا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہم بلغنا رمضان، اللہ عافیت خیر برکت کے ساتھ رمضان میں ہمیں داخل کرے اور اس کی تمام برکتوں اور رحمتوں سے اس پوری امت کو نوازے، آمین یا رب العالمین۔
अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान में हम लोगों ने टास्क किया है कि सूरह अत-तौबा को इन डेप्थ स्टडी उसकी करें। और सूरह अत-तौबा जो है वो सूरतों के लिहाज से वो आखिरी सूरतों की तरफ आती है जो मदीना में नाज़िल हुई और आखिरी सालों में यानी सैयद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में। तो ये हम ऑफ कोर्स रेवलेशन ऑर्डर से नहीं देख रहे, ये हम इंशाल्लाह इस सूरत को डेप्थ से देखेंगे। अ, सूरह अत-तौबा जो है, अच्छा, इस सूरत को शुरू करने से पहले चंद बातें क्विक सी। एक तो ये कि अ, मेरे साथ कुछ लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह रेगुलर हैं जो चलते हैं, वो जानते हैं कि मैं किस तरीके से पढ़ाती हूँ। लेकिन कुछ लोग नए भी होंगे जो मेरे तरीके को नहीं जानते। तो क्विकली आई जस्ट वांट टू टेल के तालीमुल कुरान जो होती है ना, कुरान को डेप्थ से देखना और फिर उसे वर्ल्ड व्यू आज के दौर के साथ मिला के देखना कि आज हम किस तरीके से इस पे अमल करें या किस तरीके से अंडरस्टैंड करें कुरान की आयत को और उसके मुताबिक से ज़िंदगी को गुज़ारें। ये एक बहुत अहम चीज़ होती है और इसके अंदर नुक्तों को बहुत बारीकी से खोला जाता है। यानी ऐन मुमकिन है कि आपको ये लगे कि ये तो बात को बहुत गहराई में देख रही हैं या बहुत ज़्यादा रिपीट कर रही हैं। तो एक तो रिपीट करने की रीज़न ये होती है कि सैयद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात को ठहर-ठहर के और रिपिटेटिव वे में किया करते थे ताकि दूसरों को आसान तरीके से बात को समझ आ जाए। तो तालीम जब हम कर रहे होते हैं तो हम चीज़ों को डीप देख रहे होते हैं और रिपीट भी कर रहे होते हैं। और इसी तरीके से आया को पहले लफ़्ज़ी एंगल से देखा जाएगा कि इसका लफ़्ज़ी मानी क्या है, फिर उसको उसके पार्ट्स में यानी जो फ्रेज़ेज़ जो उसमें आ रहे हैं डिफ़रेंट ख़बर जुमला ख़बर के तौर पे आ रहा है कि क्या-क्या ख़बर इस आयत में दी जा रही है, हम उसको उठाएँगे या क्या-क्या अमाल हैं जो इसके अंदर डिस्कस हो रहे हैं उसको और उसके जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड सैयद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर जब ये आयत नाज़िल हुई तो किस तौर ये नाज़िल हुई और क्या उस वक़्त माहौल और हालात थे, उस एंगल से हम देखने की कोशिश करेंगे। और फिर बहुत सारी आयत बीच में ऐसी आएँगी जिनको इंशाअल्लाह हम आज के दौर में रख के देखेंगे और वर्ल्ड व्यू उसके एंगल से देखेंगे कि क्या चल रहा है, क्या होना चाहिए और उम्मत मुस्लिमा को क्या स्टेप्स लेने चाहिए। सो ये फ्यू पॉइंट्स। तालीम जो होती है वो सब्र तलब होती है। तालीम सब्र तलब होती है यानी कि उसके लिए जम के बैठना और सब्र मतलूब होता है। तो हम शुरू में ही दुआ कर लेते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सब जो आए हैं, जो आने की नीयत से हैं सारे के सारे, या अल्लाह हम जम के कुरान के साथ अपना ताल्लुक बना सकें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कलाम है, अल्लाह के कलाम के साथ ताल्लुक बना सकें और कि इस कलाम का जो हिस्सा एक हमारे पास है, इसका अदर हिस्सा अल्लाह के अपने ही हाथ में है। तो जो इसको थामेगा, इसको जानेगा, इसको पकड़ने की और जमने की इसके साथ कोशिश करेगा, इसके साथ जो भी मेहनत करेगा खैर वाली कुरान के साथ, वो अल्टीमेटली इसका एक तार अल्लाह के हाथ में है। वो अल्लाह के साथ कनेक्ट हुए बगैर, अल्लाह तक ले जाए बगैर इंसान को, बंदे को, जो कोशिश करने वाला उसको छोड़ेगा नहीं। तो बहरहाल ये तरीका है अल्लाह के साथ डीप कनेक्शन का, गहरे कनेक्शन का कि उसके कलाम के साथ उसे गहराई से समझा जाए। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है नियत इखलास के साथ बैठें। अल्लाह हमारी कमी कोताहियाँ हमें माफ़ फरमा दे। अल्लाह हमारा शरह सद्र करे। हमने दुआ भी इसीलिए पढ़ी है कि अल्लाह हमें डेप्थ से समझने की तौफ़ीक दे। आमीन या रब्बिल आलमीन। Having said all that, let's start with the basic। इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ आज पहली जो 6 इस सूरह की टोटल 129 आयत हैं, 129 आयत हैं, मदनी सूरत है, मैं पहले बता चुकी हूँ। और ये जो सूरह है ये अ, ये सबा तवाल में आती है। सबआ 7, तवाल 7 लंबी सूरतों में 7th नंबर पे आती है, जिनके मुताल्लिक़ हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने कुरान की ये पहली 7 या ये 7 तवाल सूरतें हासिल कर लीं, वो बहुत बड़ा आलिम है। ये हज़रत आयशा से मरवी हदीस है। अहमद में आती है और तफसीर अल करीम अल कुरान अल करीम में भी इसको कोट किया गया है। तो अब जब आप ये सीख रहे हैं तो एक इंसेंटिव ये भी कि जो इन तवील सूरतों में से इस सूरतों को सीखेगा वो
بڑا عالم کہلائے گا، یعنی یہ حدیث میں آتا ہے۔ تو اس لیے بھی اس کو غور سے سمجھ لیں کہ اس کے اندر اس کا مطلب ہے کہ جو اس باتیں ہو رہی ہیں وہ بہت ڈیپ، بہت امپورٹنٹ، اور بہت زیادہ آج کل کے ٹائم میں، ہر ٹائم میں ہی لیکن آج کل کے ٹائم میں بھی بہت اہم اور امپلیمنٹ ہونے والی ہیں۔ اس صورت کا جو نام ہے، اس کا نام سورہ التوبہ، ایک اور نام ہے اس کا سورہ براءہ، جو اس کا پہلا لفظ بھی ہے پہلی آیت کا، اور اسی طرح اس کا ایک نام سورہ الفاضح، دود کے ساتھ اور ہا اور ہا، الفاضح، یعنی منافقوں کو رسوا کرنے والی صورت۔ اور ایک اس کا صورت ایک نام اس کا سورہ العذاب، عذاب والی صورت، تو اس کا یہ نام بھی ہے۔ اب ایک جو اس صورت کے بارے میں امیڈیٹ آتی ہے بات، وہ کیا ہے کہ اس سورہ سے پہلے بسم اللہ نہیں آتی۔ آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے کہ بسم اللہ ہر سورت کا پارٹ ہے، ہر سورت کے سٹارٹ میں مسٹ ہے پڑھنا، لیکن اللہ اس ایک سورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسی طرح ڈاکیومنٹ کرایا بسم اللہ کے بغیر۔ اور مفسرین نے متعدد وجوہات بتائی ہیں کہ یہ کیوں ایسا ہے کہ بسم اللہ جو ہے وہ اس صورت سے پہلے کیوں نہیں آئی۔ تو ایک دو وجوہات ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں مشرکین سے قطع تعلق اور مسلمان نہ ہونے کی صورت میں ان کو قتل کا حکم ہے، تو اس سے پہلے بسم اللہ نہیں آتی، یعنی برات کا اعلان ہے مشرکین سے، تو پھر اللہ کا نام لے کے الرحمن اور الرحیم نام کو نہیں استعمال کیا جاتا۔ اور کچھ مفسروں نے اس کو لکھا ہے کہ بس اس کا سیدھی سی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی، نہیں لکھی، نہیں لکھوائی، تو اس لیے اس کو نہ اس طریقے سے لیا جائے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال ہوا کہ اس صورت سے پہلے بسم اللہ کیوں نہیں آتی، تو انہوں نے جو جواب دیا وہ بھی سن لیں، اس کو ڈاکٹر اسرار بھی کوٹ کرتے ہوتے ہیں کہ بسم اللہ جو ہے، بسم اللہ امان ہے۔ بسم اللہ یعنی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تو اللہ کے رحمان الرحیم نام کے ساتھ کیا ہے؟ امان دے رہے ہیں آپ، تو بسم اللہ امان ہے۔ اور سورت برات تلوار لے کر نازل ہوئی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، تو تلوار لے کے نازل ہوئی ہے، اس لیے اس کا جو اس کے سٹارٹ میں بسم اللہ نہیں ہے۔ اچھا، اس کے نزول کا زمانہ کوئکلی یہ دیکھ لیتے ہیں۔ ویسے ہم نے بات کر لی کہ یہ آف کورس مدینہ کے اینڈ ٹائم پہ ہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدنی ٹائم تھا، اور لاسٹ جو ایئرز آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اس کا نزول اس وقت ہوا ہے۔ لیکن تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ سورہ کے ڈفرینٹ سبجیکٹس، یعنی 129 آیات میں بہت سارے سبجیکٹس کو ہم کور کریں گے، بہت سارے تھیمز کو، بہت سارے مضامین کو ہم کور کریں گے۔ تو ان میں اگر آپ وہ مضامین کو جو تھوڑا سا لسٹ میں آپ کے سامنے ابھی رکھوں گی بھی، تو وہ خود گواہی دے رہے ہیں، یعنی وہ سبجیکٹ یا وہ مضامین خود گواہی دے رہے ہیں کہ اس سورہ کا ایک حصہ جنگ تبوک یا بیٹل آف اسرا جس کو کہتے ہیں، جو 9 ہجری رجب کے مہینے میں، 9 ہجری 9th ایئر آف ہجری میں ہوئی تھی، اور رجب کے مہینے میں سے پہلے کچھ جنگ کی تیاریوں، جنگ تبوک سے پہلے کچھ جنگ کی تیاریوں کے دوران، اور کچھ حصہ جنگ کے بعد نازل ہوا، اور ایک حصہ 9 ہجری کے آخر میں، 9 ہجری یعنی 9th ایئر آف مائگریشن ٹو مدینہ۔ ہجری ہوتا ہے جو مدینہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مائگریٹ کیا تھا، تو وہاں سے جو ہجری کیلنڈر شروع ہوتا ہے کہ ہجرت، پہلا سال آف ہجری، ہجرہ ٹو مدینہ، اور تو 9واں سال جو ہجرہ کا تھا، اس میں بھی ایک حصہ اس صورت کا نازل ہوا حج کے قریب۔ وہ جو پہلی آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، یہ وہی آیات ہیں۔ تو موسم حج میں نازل ہونے والا جو حصہ ریولیوشن آرڈر میں سب سے آخر میں نازل ہوا، مگر تدوینی ترتیب کیا ہے جو قرآن جس طریقے سے ابھی ہمارے پاس ہے، اس میں اس صورت ان آیات کو سب سے پہلے لایا گیا ہے۔ حالانکہ ریولیوشن آرڈر میں دیکھیں تو یہ آیات سب سے، سورۃ توبہ کے تمام نازل ہونے والی آیات میں سب سے آخر میں یہ آیات نازل ہوئی تھیں کہ مشرکین کو اتنا ان کے بارے میں فائنل الٹیمیٹم دیا گیا کہ بس ان کو یا تو جزیرہ عرب سے باہر نکل جانا ہے یا پھر ان کو قتل کر دیا جائے۔ تو یہ حصہ بہرحال سب سے پہلے تو یہ چند چیزیں ہیں
جو जनरल सी हो गई सूरह तौबा के बारे में। अब 1-2 नुक्ते मैं आपको बताना चाहती हूँ बिफोर एग्ज़ैक्टली गोइंग इनटू द तफसीर ऑफ आयात, और वो क्या है कि अ, जो 1 सेकंड। तो इस जो सूरा के जो मैंने आपको जैसे बताया कि बहुत सारे इसके अंदर मज़ामीन या सब्जेक्ट मैटर्स डिस्कस हुए हैं सूरा के अंदर, सूरा तौबा के अंदर। बहुत सारे थीम्स हैं इसके अंदर। लेकिन चंद जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं ताकि आपको पता हो कि आप क्या पढ़ने जा रहे हैं या किन-किन चीज़ों पे इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ हमारी थोड़ी डीप डिस्कशन रहेगी। कुछ चीज़ों को हम लाइटली देखेंगे, कुछ को हम डीप क्योंकि हम बहरहाल सूरा इन डेप्थ पढ़ रहे हैं, तो डीप तरीके से हम देखेंगे। तो उसमें जो चंद एस्पेक्ट्स हैं वो क्या-क्या हैं जो इस सूरत के अंदर आ रहे हैं। ये सूरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के जैसे हमने बताया कि आखिर में नाज़िल हुई। तो फ़तह मक्का के बाद अरब काफ़िरों ने, अरब के जो कुफ़ार थे, उन्होंने जंग हुनैन में इस इस्लामी तहरीक को कुचलने की आखिरी कोशिश की। जब वो इस जंग में भी शिकस्त खा गए, तो वो मायूस हो गए और इस्लामी रियासत को अब अरब काफ़िरों की तरफ से कोई खतरा बाकी ना रह गया। लेकिन इससे 2 मसले हुए, यानी क्या एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट डिस्कस हुआ है इस सूरत के स्टार्ट में ही कि जब का फ़तह मक्का हो गया और उसके फ़ौरन बाद जंग हुनैन हुई थी, जो अरब के डिफरेंट कबाइल से हुई थी। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का को भी फ़तह कर लिया और जो अ, हुनैन में बहुत सारे कबीलों ने मिल के जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अटैक करना चाहते थे, तो उनके साथ भी जाके जंग हुई और अल्हम्दुलिल्लाह फ़तह हुई। तो इसके बाद क्या हुआ कि इन अरब्स को तो सारों को शिकस्त खाने के बाद मायूसी हो गई कि इस्लामी रियासत को अब अरब काफ़िरों की तरफ से कोई खतरा नहीं रहा, ठीक है? अब इस्लाम को अरब जो इतने अरसे से यानी मक्का के 30 साल और इस वक़्त तक 8 हिजरी तक इतना मुसलमानों को सता चुके थे मदीना के जो 8 साल हैं उसमें भी। तो उस फाइनली आके मुसलमानों को या इस्लामी रियासत को ये सुकून मिला कि अब काफ़िरों की तरफ से उन्हें कोई मसला नहीं था। लेकिन अब मुसलमानों के साथ मसला आया। मुसलमानों के साथ क्या मसला हुआ कि मुसलमान जो थे, वो क्या हो गए दे दे वो तसाहुल परस्त हो गए, यानी कि एक लेथार्जिक एटीट्यूड जो होता है ना कि बस थोड़ा-सा ईज़ी हो जाना या रिलैक्स हो जाना या लेज़ी एस्पेक्ट में आ जाना, ये वाला एस्पेक्ट हो गया और दाखिली खतरात से फ़ारिग होने के बाद बैरूनी खतरात का मुकाबला करने के लिए आमादा नहीं हो रहे थे। तो अब दाखिली और बैरूनी क्या है? यानी अब अंदर के तो मसाइल ख़त्म हो गए। तो अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो शुरू से यही था ना कि इस्लाम ने तो हर तरफ निकलना है, हर तरफ फैलना है। तो जब जंगे तबूक रोमियों के साथ जब वो उसका उसका ज़िक्र आया, तो क्या हुआ कि मुसलमानों का अ, वो मुश्किल हो गया, यानी किस हुनैन सॉरी जंगे तबूक में 9 हिजरी में मुसलमानों ने इसके बारे में बड़ी तसाहुल पसंदी की और निकलना ना चाहा। तो उस पे फिर इस सूरत की जो आया नंबर 38 एंड 39 नाज़िल हुई और आप ये देखिए कि एक बहुत इम्पोर्टेंट थीम है जिसको हम डीपली डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह वल अज़ीज़। और ये क्या आयत थी कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू मा लकुम इज़ा क़ील लकुम इन्फ़िरू फ़ी सबीलिल्लाहि साक़लतुम इलल अर्द, कि ऐ ईमान वालों, और ये कितना रेज़ोनेट करेंगे आपको अपने साथ लगेंगे कि ऐ ईमान वालों तुम्हें क्या हो गया है कि जब तुमसे कहा जाता है कि अल्लाह की राह में निकलो, तो तुम ज़मीन से चिमट जाते हो। साकल तुम शकल से है, कशिश शकल जैसे होती है ना शकल से, कि तुम्हें क्या हो गया है कि तुम ज़मीन तुम्हें अपने साथ जोड़ गई है, खींच के रख रही है, तुम निकलना चाहते ही नहीं हो। अरदीतुम बिल हयात दुनिया फिल आखिरा, क्या तुम दुनिया की ज़िंदगी को पसंद करते हो आखिरत की जगह? फमा मताउल हयात दुनिया फिल आखिरा इल्ला कलील, दुनियावी ज़िंदगी की मता तो आखिरत के मुकाबले में बहुत कम है।
اگر تم نہ نکلوگے تو اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا اور تمہاری جگہ دوسری قوم کو پیدا کر کے لے آئے گا. وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا. اب یہ وہ آیات ہیں جو آج مجھے بتائیں کہ میں ابھی آف کورس ان کی تفسیر نہیں پڑھا رہی, میں یہ تھیم بتا رہی ہوں آپ کو کہ دیٹس ون آف دا تھیم دیٹ وی گونا بی ڈسکسنگ ان ڈیپتھ. کہ آج آپ دیکھیں کہ امت مسلمہ جو ہے وہ ایگزیکٹلی کہ ایسی پوائنٹ پہ نہیں کھڑی. کیا کیا حالات مسلمانوں کے ہو رہے ہیں, اور یہ آیت آج کیا پڑھنے والی نہیں ہے, آج کے سمجھنے والی نہیں ہے, کہ ہم خود کو اور سارے مسلمانوں کو یہ آیات ہمیں کھول کھول کے ایک دوسرے کو یاد دہانی نہیں کروانی چاہیے. کیا انڈیویجولس کو, کیا سوسائٹیز کو, کیا ملکوں کو, کیا ان کے پریزیڈنٹس اینڈ پرائم منسٹرز کو. کیا ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تمہیں دنیا کی زندگی اپنے اندر کھینچ کے جما کے رکھا ہوا اس نے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ساتھ ہی وہی بھی بتا رہے ہیں کہ میں اور عذاب کی بات کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ میں تم لوگوں کی جگہ دوسروں کو لے آؤں گا. اور آج آپ دیکھ لیجئے کہ پھر کیا ہو رہا ہے. حق کی آواز اٹھانے میں بھی ہم پیچھے رہ گئے اور کوئی اور آگے آ گئے. تو یہ ایک تھیم. اسی طریقے سے بہت سارے تھیمز میں سے چند کوئکلی میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. یہ ایک ڈیپ تھا اس لیے میں نے اس کے اوپر تھوڑی سی بات کر لی تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ سورہ توبہ ایکچولی ول بی ٹاکنگ لاٹ. تو جیسے کفار غلبہ پانے کی صورت میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کریں گے. اگر کفار غلبہ پا گئے تو اس صورت میں وہ تمہارے ساتھ کیا کریں گے. اس آیت نمبر 8 to 10 8 سے 10 کے اندر یہ بتایا گیا ہے. اس کے بعد مقاصد جہاد اور قتال. جہاد اور قتال فی سبیل اللہ, تلوار اٹھا کے لڑنے کا مقاصد کیا ہوتے ہیں اور کیا ہونے چاہیے, وہ آیت نمبر 14 سے 16 میں ڈسکس ہو گئے باذن اللہ تعالیٰ ہوں گے. اسی طریقے سے پھر آیت نمبر 24 آتی ہے. اگر تم نے جہاد پر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور جہاد کی محبت پر والدین, اولاد, رشتہ داروں اور دوسری چیزوں کو ترجیح دی تو پھر کیا انجام ہوگا. اور آپ دیکھ لیں کہ ہم سب لوگوں نے کیا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور جہاد پہ اپنے رشتہ داروں, اپنے مال متاع, اپنے بزنسز, ہم ان سب چیزوں کو ترجیح نہیں دے رہے. اسی لیے تو آج ہم کچھ کر نہیں پا رہے. اسی لیے تو مطلب بہرحال اس پہ بات ہوگی. یہ ایک تھیم ہے. اسی طریقے سے زکوٰۃ کے مصارف کے اوپر باذن اللہ تعالیٰ بات ہوگی. آیت نمبر 60 میں آتے ہیں زکوٰۃ کے مصارف. پھر جو ہے وہ منافقین کا کردار اور ان کی سزا کا بیان وہ ہم دیکھیں گے. غزوہ تبوک جو ہے جس کے بارے میں تھوڑا سا میں نے بھی ذکر کیا ہے, اس کی تیاری اور ان کا جو کردار ہے وہ مدینہ میں وہ کیا کر رہے تھے منافقین, وہ ڈیٹیل سے ڈسکس ہوگا. جہاد کے معاملے میں جو لوگ معذور رہ جاتے ہیں ان کی تفصیل آئے گی. اور پھر جو کل تفسیر میں نے آپ کو ایک آیت بتائی تھی پرسوں یا کل, کب تھی کلاس ہماری, بہرحال وہ میں بتا رہی تھی سورۃ توبہ کی ون آف مائی فیوریٹ آیات, آیت نمبر 111 کے ان اللہ اشتری من المؤمنین الذین کہ اللہ نے جنت کے بدلے مومنوں کے جان اور مال خرید لیے ہیں. تو اور اسی طریقے سے پھر فائنلی عملی جہاد کے ساتھ ساتھ ایک گروہ کو دینی علوم کے لیے بھی نکلنا چاہیے. وہ بھی پھر ہم اس کو بھی ڈسکس کریں گے. تو یہ اوور ویو ایک تھا پوری سورہ کا, یا کچھ سبجیکٹس تھے. اس کے اندر بہت سارے اور ڈیٹیل باتیں بھی ہیں, لیکن یہ وہ مین پوائنٹس ہیں جو ہم دیکھیں گے اور ساتھ ساتھ یہ بھی انالائز کریں گے باذن اللہ تعالیٰ کہ کیا ہم لوگ ان کو سمجھ رہے ہیں اور ان کو عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. انڈیویجول لیول کی بھی بات ہوگی اور امہ لیول کے اوپر بھی کیا ہم لوگ کن کن چیزوں کو ہم مکمل طور پہ اگنور کر بیٹھے ہیں, کن کن چیزوں کو ہم لوگ مکمل طور پہ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہی ان کی چینج کر دی گئی. کچھ ان اسپیکٹس کو بھی ہم دیکھیں گے, اور کچھ چیزوں کی انڈرسٹینڈنگ تو ہے لیکن اس کا عمل نہیں ہے امہ کے لیول پہ. ان چیزوں کو بھی باذن اللہ تعالیٰ ہم دیکھیں گے. آخری بات آیات کو شروع کرنے سے پہلے وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ العزیز ہماری کلاس ہفتے میں یہی 3 دن ہوگی. یہ بیسیکلی منڈے, وینسڈے اینڈ سیٹرڈیز کو سیم ٹائم یہی ٹائم ہوگا 1.5 گھنٹے کی کلاس. اور میری پوری کوشش ہوگی کہ میں اس کو یعنی یہ ٹوٹل ہمارے پاس آخری عشرہ کا 1 ویک ہم چھوڑنے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ لوگ ریلیکس ہو کے اپنی عبادات کر سکیں. 7-8 دن ہم آخری چھوڑیں گے. میری پوری کوشش ہوگی یہ 11 دن بن رہے ہیں
कि मैं इनमें कवर करूँ, लेकिन इन केस अगर मुझे 1 एक्स्ट्रा दिन या 2 एक्स्ट्रा दिन लेने पड़े, तो फिर ये है कि 1 आध दिन एक्स्ट्रा या फिर आखिर में ही 1 दिन आखिरी अशरे में भी 1 दिन एक्स्ट्रा हम लेने की कोशिश करेंगे, ताकि जो हम पढ़ रहे हैं वो अच्छे तरीके से एब्ज़ॉर्ब भी करें। और एक बात ये है कि जो लोग हिफ्ज़ करना चाहते हैं, दिस इज़ अ वेरी, वेरी गोल्डन अपॉर्च्युनिटी कि अगर आप लफ्ज़-लफ्ज़ समझेंगे, क्योंकि मैं एक-एक चीज़ का रूट इंशाअल्लाह बताने वाली हूँ और डेफ़िनेटली उसकी डेप्थ भी बताएँगे, तो वो बहुत ज़्यादा फिर आसान हो जाएगा। अगर कोई हिफ्ज़ का टारगेट साथ लेना चाहता है, तो हम देखने बहुत आसान जाएँगे, हम 7, 8, 10 आयात करेंगे, आपके पास हर 2 या 3 दिन होंगे उसको हिफ्ज़ करने के लिए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करने के लिए ये बिस्मिल्लाह पढ़िए। मैं अपने उसके इब्तिदा के लिए बहरहाल इन आयत से पहले बिस्मिल्लाह नहीं है। बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही इलल्लज़ीना आहदतुम मिनल मुशरिकीन। बराअतुम बेज़ारी है। बराअतुम का रूट वर्ड क्या है? बा, रा, हमज़ा, बराअ। और ये जो लफ्ज़ है, ये कुरान में 31 दफ़ा इस रूट के साथ डिफरेंट लफ्ज़ आए हैं, 10 डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर। और इसका जो मानी बुनियादी तौर पे है वो क्या है? किसी अमर से या किसी फ़ेल से निजात हासिल करना, किसी अमर से, किसी काम से निजात हासिल करना, बेज़ारी होना, बरी-उज़्ज़िम्मा होना, बेताल्लुक होना, ये दस्तबरदार होना, ये सारे लफ्ज़ डिफरेंट डिफरेंट ट्रांसलेशंस में आपको मिलेंगे। सो बेसिकली टू गेट रिड एंड टू गेट रिड ऑफ सिकनेस, और ये कौन सी सिकनेस है? टू गेट रिड ऑफ सिकनेस यानी सिकनेस ऑफ मुशरिकीन। सो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज़ अल्टीमेटली डिक्लेयरिंग व्हाट? के बराअतुम बेज़ारी है अ अ, किसकी? मिनल्लाहि, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की, व रसूलिही, और उसके रसूल की। किसकी तरफ ये बेज़ारी है? इलल्लज़ीना आहदतुम, उन मिनल मुशरिकीन, मुशरिकों में से उन लोगों की तरफ जिनसे तुमने मुआहदा कर रखा था। किनने? मुसलमानों ने मुआहदा कर रखा था। तो अब आयत को के 3 पार्ट्स बन गए। एक बात बराअतुम, दूसरा पार्ट क्या है? मिनल्लाहि व रसूलिही, तीसरा पार्ट इलल्लज़ीना आहदतुम मिनल मुशरिकीन। तो बराअतुम बेज़ारी का ऐलान, ये खबर है, ये ऐलान बरात है, कतई ताल्लुकी है। और वही जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि मुशरिकीन मक्का से निजात की बात हो रही है। और ये कर कौन रहा है? मिनल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ से ये ऐलान है। और किन लोगों की तरफ है? ये लोग हैं कौन से जिनकी तरफ बेज़ारी का ऐलान है? ये तीसरा पार्ट है, इलल्लज़ीना आहदतुम मिनल मुशरिकीन, उन लोगों की जिन्होंने आप लोगों से अहद किए हुए थे, यानी मुसलमानों से अहद किए हुए थे, और वो मुशरिकीन में से हैं, और उन्होंने अपने अहद जो हैं वो तोड़े हैं, वो आगे हम देखते हैं। अब इस आयत को समझने के लिए और इस चंद अगली आयत को समझने के लिए हमें थोड़ा-सा कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा। मोटी-मोटी चंद चीज़ें हैं, अगर वो हम जान लेंगे, चंद जंगों का ज़िक्र है, चंद डेट्स का, चंद चंद ईयर्स का ज़िक्र है, तो वो अगर हम जान लेंगे तो बिइज़्निल्लाह ताला थिंग्स विल बी गेट लिटिल ईज़ियर। वो इन कॉन्टेक्स्ट आ जाएँगी। आयत को कॉन्टेक्स्ट के बगैर नहीं समझा जाता कभी भी, और कॉन्टेक्स्ट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम और द लैंड ऑफ मक्का एंड मदीना ही है। ठीक है? तो अल्लाह ताला ने इस आयत में तमाम मुआहदे या ट्रीटीज़ की तनसीख का ऐलान फरमा दिया। तनसीख यानी कि मुकम्मल तौर पे उसको ना कर दिया, ट्रीटीज़ को कैंसल कर दिया, ट्रीटीज़ को ख़त्म कर दिया, मुआहदों को कैंसल कर दिया। अल्लाह ताला ने इस आयत में ये ऐलान किया, जो मुसलमानों ने मुशरिकों से किए हुए थे। अब कौन से मुआहदे? यहाँ पे एक सवाल उठता है ना कि अच्छा, अल्लाह बरात का ऐलान कर रहे हैं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल, और मुआहदे, कुछ मुआहदों का बात हो रही है, तो ये कौन से मुआहदों की बात हो रही है? तो यहाँ पे स्पेशली कौन से मुआहदे का ज़िक्र है? सुलह हुदैबिया। अब सुलह हुदैबिया जो है, आपको याद है कि सुलह हुदैबिया कब हुई थी? 6 हिजरी में। अब थोड़ा-सा क्विक सा प्लीज़ अगर आप नोट करिए, तो आपको एकदम टाइमलाइन मिलेगी। आप डेप्थ पढ़ने के लिए आए हैं ना, तो इस डेप्थ को एक दफ़ा जान लें, क्योंकि पूरी सूरत इन चीज़ों को बार-बार रेफ़र करेगी। तो एक टाइमलाइन जान लें कि जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके मदीना आए, ठीक है? तो मदीना के बाद
वैसे तो ये टाइमलाइन आप ढूँढें तो मिल भी जाती है, लेकिन क्विकली ईयर्स को अगर देख लें कि पहले 4 से 5 साल में क्या-क्या हुआ था? बहुत कुछ हुआ था, लेकिन हम सिर्फ देख रहे हैं कि मेन इवेंट्स क्या हुए। तो पहले 5 सालों के अंदर-अंदर जंग बदर हो गई, ठीक है? जंगे वो भी कुफ़ार की तरफ से थी, जंग ओहद आपको पता है मक्का के कुफ़ार की तरफ से ही थी वो भी। और फिर जंग खंदक या जंग अहज़ाब जिसका नाम था कि सारे कबाइल जो कुरैश मक्का ने इकट्ठे करके वो आके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मदीना में अटैक करने के लिए आ गए थे और खंदक खोदी गई थी। ये 5 हिजरी तक की बात है, ठीक है? यानी द फर्स्ट 5 इयर्स इन मदीना थोड़े-थोड़े वक़्फ़े के साथ मक्का के जो कुरैश के जो एलीट थे और जो कुरैश कुफ़ार मक्का थे, वो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का में भी आराम से जीने नहीं दे रहे थे, वो आ के यहाँ पे भी लड़ने के लिए आते थे। कोई ना कोई रीज़न क्रिएट करके वो चाहते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम को नाउज़ुबिल्लाह ख़त्म कर दिया जाए। तो ये 5 साल हो गए। अब उसके बाद इस 5वें साल के बाद जो है ना, यानी जब अहज़ाब हो गया और आपको पता है कि जंग जो अहज़ाब थी या खंदक जिसे कहते हैं, बैटल ऑफ ट्रेंचेस, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ था, ट्रेंच खोद दी गई थी और आपको उसका वाक़या पता है। इसके बाद थोड़ी देर के लिए कुछ टाइम गुज़रा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब आया कि वो उम्रे पे जाने का। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर 6th हिजरी में 6th हिजरी में अम, अ, उम्रा करने के लिए वो काबतुल्लाह या मक्का की तरफ उन्होंने कसद कर लिया सहाबा के साथ। तो जब वो निकल पड़े और आपको फिर पता है मैं पूरी सुलह हुदैबिया ऑफ कोर्स नहीं डिस्कस कर सकती बट वेरी शॉर्ट वे में कि उम्रा रीज़न थी जाने की और 7 जानवर लेके चल रहे थे और जानवरों के लिए के साथ ज़िबा करने के लिए जो बेसिक ज़िबा करने के लिए छुरी या तलवार जो चीज़ चाहिए होती है वो उनके पास थी, ना कि वो जंग की नीयत से जा रहे थे। लेकिन कुफ़ारे मक्का ने बहरहाल जैसे ही उन्हें पता चला तो मुसलमानों को उन्होंने रोक लिया और ये जो उम्रा है ये नहीं करने दिया और इसकी डिटेल अगर आप पढ़ना चाहें तो प्लीज़ ज़रूर रेफ़र कर लें कहीं पे भी आप किसी भी बुक में आपको आराम से एक छोटा-सा चैप्टर मिल जाएगा और उसमें डिटेल भी इसकी मिल जाएगी। बहरहाल पॉइंट क्या हम डिस्कस कर रहे थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोक दिया गया। जब रोका गया तो वहाँ पे हुदैबिया के मकाम पे फिर सुलह हुदैबिया की एक ट्रीटी हुई और उस ट्रीटी में 2 के कुफ़ार ने अपनी मर्ज़ी के बहुत सारे जो शिकें थीं उस ट्रीटी की या उस मुआहदे की, बहुत सारी शिकें ऐसी रखीं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए या मुसलमानों के लिए बहुत ही मुश्किल लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हिकमत के तहत वो मान ली कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसमें से खैर निकालेंगे और खैर होगी और फिर बाद में हमें पता है कि सूरह फ़त्ह में आता है कि इन्ना फ़तहना लका फ़तहन मुबीना। इस ट्रीटी के बाद ही जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे तो सूरह फ़त्ह नाज़िल हुई थी कि ये खुली जो है ना ये इस्लाम की फ़तह है कि कुफ़ार ने खुद ही आके क्या ट्रीटी कर ली एक तो ये कि पहली दफ़ा कुफ़ार ने मुसलमानों को रिकॉग्नाइज़ कर लिया 1 टू 1 बैठ के कि आ जाएँ आप बैठें हम आपको रिकॉग्नाइज़ करते हैं और हम आपके साथ मुआहदा करते हैं। और दूसरा ये कि उन्होंने जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था कि 10 साल तक जंग नहीं होगी। तो ये पहली बार था कि इस्लाम को कुफ़ार से ये थ्रेट ख़त्म हुआ कि ये आके अब अटैकिंग वे में नहीं अटैक करेंगे, तो सुलह थोड़ा सुकून का माहौल हुआ और यही वो टाइम है जिसके बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उन्हें मौका फ़राहम हुआ और ये उन्हें पता चल गया कि मक्का अब उस तरह चढ़ के मक्का कुफ़ार मक्का चढ़ के नहीं दौड़ेंगे जंग बंदी या सुलह ट्रीटी हो गई है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर फ़तह किया और इसी तरीके से बाहर जो हैं वो कासिद भेजे, यानी कि जो ख़ारजा पॉलिसी होती है ना किसी स्टेट की वो बनाई और फिर दूसरे मुल्कों में पैगामात भेजे और बहुत कुछ हुआ इसमें। तो ये जो जंग बंदी का एक ट्रीटी साइन हुई थी, ये सुलह हुदैबिया इसकी शिकें भी आप देख लीजिए, आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि राइट नाउ इट्स नॉट माय टॉपिक टू डिस्कस व्हाट एक्ज़ैक्टली वाज़ देयर इन सुलह इन दैट ट्रीटी लेकिन जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था कि सुलह हुदैबिया के अंदर ये मुआहदा कि 10 साल तक लड़ेंगे नहीं। तो वो मुआहदा जो है, वो क्या हुआ? वो
اس معاہدے کا ذکر ہے یہاں پہ، اور اس کے علاوہ بھی معاہدے، لیکن اس معاہدے کی طرف اسپیسیفک وے میں بات ہوتی ہے کہ اسپیشلی صلح حدیبیہ کا جو معاہدہ تھا وہ کیا مشرکین نے توڑ دیا منسوخ کرنے کی وجہ کہ مشرکین اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ کیوں کہا کہ منسوخ ان کے ساتھ سارے کے سارے جتنے بھی ہمارے عہد تھے وہ منسوخ ہیں؟ مشرکین ان عہد ناموں کو بار بار توڑ دیتے تھے. دیٹس the ریزن. یعنی وہ خود سٹک نہیں کر رہے تھے مشرکین، انہوں نے خود ٹریٹی لکھی کہ ہم 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے، لیکن وہ اس کی شرائط پہ پورا نہیں اتر رہے تھے، اور اسپیشلی انہوں نے کیا ایک کام، کفار مکہ نے اس ٹریٹی کے بعد، بعض لوگوں نے لکھا کہ 1 سال کے اندر اندر، بعض کہتے ہیں کہ 2 سال کے اندر اندر کے ٹائم میں، یعنی 15 سے 22 مہینوں کے اندر اندر کفار نے کیا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ اور جنگ حنین کے بعد رجب 9 ہجری میں رومیوں کے مقابلے کے لیے نکلے، تو یہ جنگ تبوک یا بیٹل آف اسرا کہلاتی ہے. جارحانہ حکمت عملی کر کے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے رومیوں کے اوپر حملہ کی تیاری کے لیے نکلے، تو ایسے میں جو ہے نا وہ مشرکین نے کیا کہ حالانکہ فتح مکہ بھی ہو چکی تھی، لیکن ایسے میں مشرکین نے کیا کہ جتنے بھی کوئی عہد یا کوئی بھی ریٹن وے میں ان کا کوئی بیسک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی بھی رائٹنگ تھی، وہ سارے کے سارے معاہدے انہوں نے توڑ دیے، اور یہ سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جنگ تبوک کے لیے گئے ہوئے ہیں اور رومیوں سے تو بچ کے مسلمان واپس آنے نہیں ہیں، تو اب انہوں نے کھلے عام جو ہے وہ معاہدے کی خلاف ورزی کر دی. تو ایسے میں تو کفار ایسے میں یہ آیات نازل ہوئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 9 ہجری میں، یعنی اب 8 ہجری کو کیا ہوا تھا، 8 ہجری میں فتح مکہ ہوئی ہے، 6 میں بیسیکلی صلح حدیبیہ ہوئی تھی. 1 سال کا ٹائم جو تھا اس سے کم عرصہ تھوڑا پرسکون رہا، اور تقریباً 8 ہجری میں، 8 ہجری کے رمضان سے پہلے، یعنی 8 ہجری میں یہی والا مہینہ چلنا، رمضان کا مہینہ ہی چل رہا تھا، اس سے پہلے انہوں نے میجرلی کیا کام کیا مشرکین مکہ نے کہ انہوں نے سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے ساتھ ایک قبیلہ تھا بنو خزاعہ، جو مسلمانوں کا حلیف قبیلہ تھا، اس کے اوپر ایک ایسے قبیلے نے اٹیک کر دیا، بنو بکر، جو قریش کا حلیف قبیلہ، یعنی کہ ان کا کمپینین قبیلہ تھا یا ان کا الائے تھا. تو اس الائے بنو بکر نے جب بنو خزاعہ کے اوپر حملہ کیا، تو قریش نے بجائے منع کرنے کے نہیں کہ پیس ٹریٹی ٹوٹے گی، انہوں نے کیا انہوں نے بنو بکر کا ساتھ دیا. تو بنو بکر کا جب ساتھ دیا، اور بنو بکر نے جا کے بنو خزاعہ جو کہ مسلمانوں کا الائے قبیلہ تھا، اس کے سردار کو اور بہت سارے لوگوں کو مار دیا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے قاصد بھیجا، اور انہوں نے کہلوایا کہ اب جو قریش ہیں وہ قصاص دیں، رینسم دیں بنو خزاعہ کے لوگوں کا، اور اگر یہ رینسم دیتے ہیں تو ٹھیک، اور اگر رینسم نہیں دیتے تو پھر کیا کریں کہ پھر ہمارا جتنے بھی کوئی معاہدے ہیں وہ ختم ہیں آپ سے. تو انہوں نے آگے سے غصے میں آ کے، تکبر میں آ کے یہ کہلوا بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ٹھیک ہے ٹریٹی ختم ہے. جب ٹریٹی ختم ہونا اناؤنس کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسٹوڈ فار اٹ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس بات پہ کھڑے ہو گئے کہ ٹھیک ہے، میں اب اس I'm not going to take it easy way. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے he made a secret plan to surround مکہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکرٹ پلان کیا کہ میں مکہ کو جا کے سراؤنڈ کروں گا، اور لارج فورس کے ساتھ آپ گئے، اینڈ ہی ڈکلیئرڈ وار پریپریشن وداؤٹ اناؤنسنگ ڈیسٹینیشن. اتنا اس پلان کو چھپا کے رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انہوں نے لوگوں کو، عام لوگوں کو پلان ڈیسٹینیشن بھی نہیں بتائی کہ ہم نکل کے کس طرف جا رہے ہیں، تاکہ ان کا مقصد کیا تھا کہ حرمین شریفین یعنی حرم مکہ میں
جو ہے وہ بلڈ شیڈ نہ ہو. تو پھر الحمدللہ یہی ہوا کہ ہی سراؤنڈیڈ مکہ آن 7th رمضان اینڈ 10th رمضان کو ہول سٹی سرینڈرڈ وداؤٹ اینی بلڈ شیڈ. تو آپ دیکھیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 6 ہجری میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مکہ نے بین کر دیا تھا انٹر ہونے سے. یعنی جب عمرہ کرنے کے لیے جانے لگے تھے 6 ہجری میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بین کر دیا کہ آپ نہیں جا سکتے اندر صحابہ کرام سمیت. اور صرف 1.5 پونے 2 سال کے عرصے کے اندر اندر ہی یعنی 8 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مکہ ان کے سامنے سرنڈر کر دیا اینڈ ہی became an ultimate leader for the whole Arab. تو یہ جو ایک پوائنٹ تھا یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ وہ چیزیں تھیں جو وہ عہد توڑ رہے تھے اور ان کے عہد توڑنے کی ریزن اور اس کے بعد جب اس کے بعد بھی یعنی اس یہیں پہ رکے نہیں وہ اس کے بعد بھی جب پورا کا پورا 8 ہجری میں پورا مکہ فتح ہو گیا تو پھر حنین اسی کے 1 مہینے بعد جنگ حنین بھی لڑی. اور وہ کن قبیلوں سے تھی؟ وہ قبیلے تھے جو عرب قبیلے اسٹرانگ قبیلے تھے. وہ ان کے ساتھ جا کے لڑ کے ادھر سے بھی فتح حاصل کر کے تو جب 1 سال بعد پھر انہیں باہر لڑنی پڑی جنگ حنین لڑنی پڑی. اور وہ کس سے تھی؟ وہ جو تھی کیونکہ رومنز جو تھے وہ خبر ہر طرف پھیلی ہوئی تھی کہ وہ حملہ کرنے لگے مسلمانوں کے اوپر. اور جب وہ مسلمانوں پہ حملہ کرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی میں اوپر ذکر کر چکی ہوں کہ وہ آگے نکل کے گئے اور انہوں نے جا کے یہ نارتھ ویسٹرن سعودی جو اب آتا ہے نا اس وقت وہ تبوک کا ایریا ہے وہاں پہ جا کے آپ 20 دن رکے. یہ بھی رجب اور شعبان کا مہینہ تھا. 20 دن یہاں پہ رکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر رومیوں نے یا بازنٹائن نے آنا ہے حملہ کرنا ہے تو ہم یہاں لڑیں گے. تو لیکن انہوں نے حملہ نہیں کیا اور پھر الحمدللہ سکسیسفل واپس آئے تھے. لیکن اس کے پیچھے کفار نے کیا کیا تھا کہ اگر کوئی چھوٹی موٹی اگر کوئی ایسی ٹریٹی بچ بھی گئی تھی جو عہد ان کے تھے ابھی بھی کچھ قبیلوں کے ساتھ تو ان لوگوں نے اس کو بھی وہ نہیں کیا رسپیکٹ نہیں کی اور یہی سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اور مسلمان تو اب پتہ نہیں واپس آئیں گے بھی یا نہیں کہ اتنی بڑی فورس کے ساتھ رومیوں کے ساتھ جا کے لڑیں گے تو کچھ بھی واپس نہیں آئیں گے. تو یہ وہ تھوڑی سی ہسٹری ہے یا وہ بات ہے جو ہم نے دیکھی. اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ہجری میں جب آپ یہ جنگ حنین سے آپ جب واپس آتے ہیں تو اس وقت پھر فائنلی آپ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو امیر حج بنا کر آپ بھیجتے ہیں مکہ کی طرف. اور اس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود حج پہ نہیں جاتے اللہ کا حکم تھا. اور وجہ یہ بھی ہے کہ مکہ میں مشرکوں کے طریقے پہ حج تھا یعنی اسی طرح جیسے وہ پہلے نیکڈ ہو کے یا ننگا طواف کرتے تھے حج کرتے تھے اور ان کی جو عبادت کا طریقہ وہ تالیاں بجانا اور وہ سارا کچھ جو اور وہ بے حیائی اور بے لباسی وہ ساری پریکٹسز تھیں جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے تھے. لہٰذا اس حج میں جو 9 ہجری کا حج ہے 9 ہجری کا جو حج ہے یعنی 8 میں فتح مکہ ہوئی. 8 میں اس لیے نہیں جا سکے تھے مسلمان کہ میں نے آپ کو بتایا رمضان میں فتح مکہ ہوئی اور پھر 1 مہینے بعد حنین ہوئی تو جب واپس مدینہ پلٹے تو اتنا ٹائم ہی نہیں بچا تھا کہ حج پہ جاتے. لیکن 9 ہجری کو جب مسلمان پہلی دفعہ پھر انہیں موقع ملتا ہے دوبارہ حج پہ جانے کے لیے تو پھر کیونکہ ابھی ڈکلیئر نہیں تھا مشرکانہ طریقہ بھی موجود تھا تو حضرت ابو بکر بہرحال اس کو لیڈ کرتے ہیں. تو اس حج میں مشرکین بھی شریک تھے اور انہوں نے اپنے طریقے سے حج کیا اور مسلمان بھی تھے اور مسلمانوں نے اللہ کے بتائے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق حج کیا. تو اس بہرحال یہ سائڈ نوٹ اس پہ جب یہ سیدنا ابو بکر روانہ ہو رہے تھے روانہ ہوئے جب حج کے لیے روانہ ہو گئے تو اس کے بعد جو ہیں وہ ابتدائی آیات نازل ہوئیں جن کی بنا پر یہ جو آیات سورہ البقرہ یہ جو بھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں جو انیشیل آیات ہیں یہ نازل ہوئیں جس کی وجہ سے کیا رول آ گیا کہ
مکمل طور پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مشرکین سے برات اختیار کرتے ہیں۔ پھر جب یہ ابتدائی آیات نازل ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اب ایک اہم نقطہ ہے، یہ تفاسیر میں اکثر بہت کم اس کو لکھا گیا ہے، بہت کم جگہوں پہ لکھا گیا، یہ آپ کو اچھے طریقے سے پتہ ہونا چاہیے کہ پھر جب یہ ابتدائی آیات نازل ہو گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل نے آ کر پیغام دیا کہ جو تفسیر ابن کثیر میں یہ پوائنٹ، یہ نقطہ لکھا ہوا ہے کہ اس میں آتا ہے کہ لا یؤدی عنک الا انت او رجل منک، کہ اعلان برات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ذمہ داری کو یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود انجام دیں گے، یا ایسا شخص جو او رجل من کا، ایسا شخص جو آپ میں سے ہو، آپ سے ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود، جیسے ہم نے ذکر کر لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں جا رہے تھے اس لیے کہ وہاں پہ مشرکانہ طریقے سے حج ہو رہا تھا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کو بھیجا؟ حضرت علی کو بھیجا۔ یہ وہ شخص ہیں جو او رجل من کا، آپ میں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نسبت دی کہ یہ میرے سے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے غدبا نامی ایک ناکا، اپنی ایک اونٹنی تھی جس کا نام غدبا تھا، پر روانہ کیا اور فرمایا کہ برات کی آیات کا اعلان کریں۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کے اس کا اعلان کیا، اور اعلان برات کی 4 دفعات تھے، 4 امپورٹنٹ پوائنٹس تھے، اور وہ کیا تھے؟ زید بن یوسیا کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حج میں تمہیں کیا پیغام دے کر بھیجا گیا؟ انہوں نے جواب دیا، یہ ترمذی میں ابواب تفسیر میں یہ حدیث آتی ہے، انہوں نے جواب دیا، حضرت علی نے جواب دیا کہ 4 باتوں کا مجھے حکم ہوا۔ ایک یہ کہ یہ جا کے آپ کیا کریں، ان کا اعلان کر دیں۔ ایک یہ کہ کوئی شخص ننگا ہو کر بیت اللہ کا طواف نہ کرے۔ دوسرا، جس کافر کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ صلح ہے وہ مدت مقررہ تک بحال رہے گا، یعنی جن کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے مسلمانوں کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور انہوں نے اس کو توڑا نہیں ہے، ان کفار نے خود اس سے آگے بڑھ کے توڑا نہیں ہے، تو ان کے ساتھ ہم اپنی میعاد کو پورا کریں گے، وہ مقررہ وقت تک بحال رہے گا۔ اور تیسرا، جن کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ان کے لیے 4 ماہ کی مدت ہے، جن کے ساتھ کوئی معاہدہ بھی نہیں ہے ان مشرکین کے ساتھ، یا جن کے ساتھ معاہدہ کیا گیا لیکن وہ معاہدہ مسلسل توڑ رہے تھے، جیسے کہ قریش مکہ کر رہے تھے، تو ان لوگوں کے لیے کیا ہے کہ اگر تو وہ اسلام لے آئیں تو وہ جنت میں داخل ہوں گے، یا پھر یہاں سے وہ چلے جائیں، یعنی کہ جگہ ہی چھوڑ دیں، یا پھر ان کے لیے آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس کا قتل کا حکم ہے ان آیات کے اندر۔ اور چوتھا یہ کہ اس سال کے بعد مشرک اور مسلمان حج میں جمع نہ ہوں گے، یعنی 9 ہجری کا حج، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کسٹوڈین شپ میں جو حج ہوا، ان کی امارت میں جو حج ہوا، وہ کیا تھا؟ وہ اس کے اندر مشرک اور مسلم دونوں حج کر رہے تھے اپنے اپنے طریقے سے، لیکن اب کی بار اس حج میں حضرت علی کو پیچھے سے بھیج کے پھر حج اکبر یوم نہر والے دن 10 ذی الحجہ کو یہ ڈکلیئر کروا دیا گیا کہ اس کے بعد کوئی مشرک اور مسلمان اس حج میں اکٹھے نہیں ہو سکتے، اور یہ 4 شکیں ڈکلیئر کروائی گئیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور اس کے بعد جو ہے یہ آیات بھی ہیں آف کورس کہ یہ کمپلیٹلی کلیئرٹی سے بتا دیا گیا کہ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، اور پھر اس کے بعد اگلی آیت آتی ہے کہ آیت نمبر 2، فسیحوا، ایک سیکنڈ کھولنے دیجیے پلیز۔ فسیحوا، فسیحوا پس چلو پھرو، فی الارض زمین میں، اربعۃ اشہر، اربع 4 کو کہتے ہیں اشہر مہینے، 4 مہینے، وعلموا اور جان لو، انکم بے شک تم غیر غیر نہیں معجزی عاجز کر سکتے یا عاجز کرنے والے ہو
اللہ اللہ کو، وَأَنَّ اور بے شک یہ کہ اللہ اللہ مخزی رسوا کرنے والا ہے الکافرین کافروں کو۔ اب اس جو نقطہ ہے اس تفسیر کا، وہ آپ یہ دیکھیے کہ پہلے اس کا ایک روٹ ورڈ دیکھ لیجئے فصیحو کا۔ فصیحو سین یا ہا سے ہے، سین یا ہا سے، یہ کیا ہے؟ چلنا یا پھرنے کو کہتے ہیں۔ یہ جو اردو میں لفظ سیاح ہے نا، سیاح کہتے ہیں نا، کوئی سیاح آئے ہیں یا چلنے، اسی سے نکلا ہے، ہمیشہ سفر کرنے والے شخص کو سیاح کہتے ہیں۔ تو فصیحو بس چلو پھرو، یہ اللہ سبحانہ و تعالی حکم دے رہے ہیں فی الارض، زمین کے اندر، زمین کے اندر پھر اربعۃ اشہر، اشہر 4 مہینے تک۔ تو یہاں پہ کیا بات کی جا رہی ہے کہ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کرم کا ذکر ہے کہ مشرکین کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے 4 ماہ کی مہلت دی گئی۔ کیا دیا گیا؟ 4 مہینے کا ٹائم دیا گیا کہ آپ لوگ، یہ نہیں ہے کہ آج یعنی 10 ذی الحجہ کو، 10 ذی الحجہ کو آج اناؤنس ہوا ہے کہ اب کوئی مشرک یہاں پہ نہیں ہوگا، اس جگہ کو یہاں سے تطہیر کرنا ہے لینڈ آف عرب کو، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک دن میں ان کے اوپر رول اپلائی ہو جائے گا۔ ان کو ٹائم اور مہلت دیا گیا، اور وہ کتنا ٹائم تھا؟ جس کی ابتدا 10 ذی الحجہ یوم نہر سے ہوئی، اور 10 ربیع الثانی کو یہ مدت ختم ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو اس مہلت کا مقصد کیا تھا؟ مطلب یہ ٹائم کیوں دیا گیا ان کو؟ کہ وہ اتنی مدت میں اپنے بارے میں خوب اچھے طریقے سے یہ بات سوچیں، غور کریں، کنٹمپلیٹ کریں کہ کیا انہوں نے مسلمان ہونا ہے، کیا وہ ایمان لانا ہے انہوں نے، یا سرزمین عرب سے وہ باہر نکل جائیں، یا تو عرب کے لینڈ جو حجاز کا لینڈ تھا، یا تو وہ اس سے باہر نکل جائیں۔ پہلا آپشن، یا وہ ایمان لے آئیں یا عرب لینڈ سے باہر نکل جائیں، اپنا کسی اور جگہ ٹھکانہ بنا لیں۔ اور اگر وہ ایسا نہیں کریں گے کہ نہ وہ ایمان لائیں نہ ہی وہ جگہ چھوڑ کے جائیں، اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ انہیں پکڑ کر، گھیر کر، گھات لگا کر جیسے بھی ممکن ہو قتل کر دیا جائے۔ اب یہ لگتا ہے نا ایک دم سخت بات ہے، لیکن یہ آگے آیت آتی ہے تو اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ ان کے بارے میں یہ اتنا سخت حکم آیا کیوں تھا۔ یہ 4 ماہ کی مدت ان لوگوں کے لیے تھی جن سے معاہدے کی مدت 4 ماہ سے کم باقی رہ گئی تھی، یا معاہدہ تو زیادہ مدت کا تھا مگر انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی تھی، یا مدت کے تعین کے بغیر معاہدہ تھا۔ البتہ وہ قبائل جن سے کسی خاص مدت تک معاہدہ تھا اور انہوں نے معاہدے کی کسی قسم کی مخالفت بھی نہیں کی تھی، اور ان کا عہد ان کی مدت تک پورا کرنے کا حکم دیا گیا۔ یعنی یہ 4 مہینے صرف ان لوگوں کے لیے تھے جن لوگوں سے معاہدہ کی مدت جو تھی وہ 4 مہینے سے کم رہ گئی تھی۔ آلریڈی ریٹن ٹریٹی تھی ان کے ساتھ کوئی، لیکن 4 مہینے سے کم ٹریٹی کا ٹائم رہ گیا تھا، ان لوگوں کو یہ مدت دی گئی۔ اسی طریقے سے جو لوگ بہت زیادہ عہد کو بار بار توڑ رہے تھے، کچھ قبیلے ایسے تھے جو کنٹینیوس توڑ رہے تھے، تو ان کو بھی یہ مدت دے دی گئی کہ اب 4 مہینے لو، اور اس کے بعد تمہارے پاس یہ آپشن ہے۔ اور وَاعْلَمُوا، اور جان لو، کلیئرٹی سے ایک بات کو اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لو، انکم غیر معجز اللہ، مشرکوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ مہلت مسلمانوں کی کمزوری نہ سمجھ لیں۔ کوئی یہ نہ جان لے کہ اچھا مسلمان تو ابھی دیر ہے، مطلب کوئی ویک ہیں یا اتنی ساری جنگوں سے نپٹے ہیں تو اس لیے شاید اپنے لیے کوئی آسانی ڈھونڈ رہے ہیں، یا اپنے لیے انہیں ٹائم چاہیے اس لیے یہ ہمیں ٹائم دے رہے ہیں۔ نہیں، انکم غیر معجز اللہ، بات مسلمانوں کی ہے ہی نہیں، یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خود آ کے بات کر رہے ہیں۔ یہ مہلت مسلمانوں کی کمزوری کی وجہ سے نہیں دی گئی، بلکہ اس میں کئی حکمتیں ہیں، ورنہ تم لوگ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ اگر تم کفر پر قائم رہے تو خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ انکم غیر معجز اللہ، بے شک تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور بے شک
मुखजी क्या है? मुखजी का क्या मतलब है? रुसवा करने। और मुखजी का रूट वर्ड क्या है? खा जा या, फजिया, रुसवाई और जिल्लत। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हें बेशक वो क्या करेगा, वो तुम्हें जलील और रुसवा, इन्नल्लाह मुख्जिल काफिरीन, बेशक काफिरों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला जलील और रुसवा करने वाला है, और वो तुम्हें भी कर देगा, यानी तुम आजिज नहीं कर सकते अल्लाह सुब्हानहू व तआला को। तो ये एक, और अब ये देखिए कि अहम नुक्ता, दो नुक्ते जो इस आयत के अंदर है वो क्या है, कि अहद तोड़ने वालों को भी, अब इस्लाम की ब्यूटी आप चेक करें पहले, कि अहद तोड़ने वालों को भी इस्लाम अपनी रहमत में लेता है। अहद तोड़ने वालों को भी इस्लाम अपनी रहमत में लेता है और मोहलत देता है, यानी जो कबीले बार बार अहद शिकनी कर रहे थे, जो बार बार अहद को तोड़ रहे थे, जैसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ किसी तरीके से बेहतर ट्रीटी करके खैर का मामला करते, थोड़े अरसे बाद ही कोई ना कोई ऐसा काम कर देते कि कुछ कबीले कि वो मुसलमानों को नुकसान देते, लड़ाई के अंदर आ जाते, इनडायरेक्टली कोई प्लानिंग्स दूसरे कबाइल के साथ मिलके करते कि जिससे मुसलमानों को नुकसान होता। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला, आपको देखिए कि इन इस आयत के इस आयत से हमें पता चलता है कि अहद तोड़ने वालों को भी इस्लाम अपनी रहमत में लेता है, अल्लाह अपनी रहमत में लेता है। किस तरीके से? कि उन्हें मोहलत दे रहा है कि अच्छा ठीक है, डिक्लेयर टाइम ले लो, ये लो ना, थिंक, इस सोचो, फसीहु फिल अर्द, और अच्छे तरीके से चलो फिरो, देखो, गौर फिक्र करो और फिर डिसाइड करो। तो एक ये बात, और दूसरी बात क्या, कि नहीं, दिस कैन बी फॉर मेल्स एंड फीमेल्स बोथ, दिस क्लास। हुज्जत तमाम होने के बाद ही अल्लाह काफिरों को रुस्वा करता है। और ये जो आखिरी पार्ट है कि वह अन्नल्लाह मुख्सिल काफिरीन, ये नहीं है कि काफिरों को इमीडिएट कुछ बताए बगैर, उनको बार बार मैसेज दिए बगैर ये अल्लाह सुब्हान ताला उनको रसवा कर दे। रुसवाई के पीछे भी, या अल्लाह का काफिरों को रुसवा करने से पहले उनके लिए हुज्जत तमाम करते हैं। अल्लाह सुब्हान ताला उनको अपना पैगाम बेहतरीन और आसान तरीके से दिलवाते हैं, उसके बाद उनको टाइम देते हैं सोचने का, उसके बाद उनको मौका मिलता है, मुयसर आता है, तो उसके बाद जो फिर भी नहीं चलता, तो फिर ये बात है कि वह अन्नल्लाह मुख्सिल काफिरीन। और उसके बाद जो है हमारी अगली आयत क्या है, वह अदानुम मिनल्लाहि व रसूलिही इलन्नास, वह अदानुम मिनल्लाहि व रसूलिही, वह अदानुम मिनल्लाहि व रसूलिही इलन्नासी यौमल हज्जिल अकबर अन्नल्लाह बरीउम मिनल मुश्रिकीन व रसूलुहु वइन तुब्तुम फहुव खैरुल लकुम वइन तवल्लैतुम फअलमू अन्नकुम गैरु मुअजिजिल्लाह, दोबारा, वबश्शिरिल लज़ीना कफरू बिअज़ाबिन अलीम। क्या मतलब है इस आयत का? कि व अज़ानुम मिनल्लाहि व रसूलिही, व अज़ानुम क्या है? और ऐलान है। ये जो लफ्ज है आदान, ये इसका रूट वर्ड क्या है? हमजा नून, हमजा जाल नून, अदाना। ये जो उजन होता है ना, कान, ये भी इसी रूट के साथ है, उजन। उजन से हम क्या करते हैं, सुनते हैं ना, तो अजान इसी से साथ लफ्ज, जब जाल के बाद अलिफ आ जाए तो उसका मतलब क्या बन जाता है? ऐलान या इतला, ऐलान करना या इतला देना, और ऐलान करने वाले को मुअज्जिन कहते हैं। तो आजान इसी से है, जो हम आजान, अपने आजान अल्लाह अकबर जो आजान देते हैं, वो भी लफ्ज इसी से है, और मुअज्जिन भी इसी रूट के साथ लफ्ज है। ठीक हो गया? इतला, इतला देना या इतला आम। तो वह अदान मिनल्लाहि, और ऐलान है किसकी तरफ से? अल्लाह से, व रसूली ही, और उसके रसूल से, और इला इलन्नास, किसकी तरफ ये ऐलान है? किन लोगों के लिए ये ऐलान है? किसने सुनना है? इलन्नास, लोगों ने, लोगों की तरफ। यौमुल हज्जिल अकबर, किस दिन ये ऐलान हो रहा है? कौन से दिन ये ऐलान हो रहा है? हज अकबर के दिन। हज अकबर कौन सा दिन है? हज अकबर का जो ये कॉन्सेप्ट है ना, प्लीज इसी लम्हे इधर ही कहीं नोट पे साइड पे लिख लीजिए कि हज अकबर के जो लोग कहते हैं ना, जुमे वाला हज को हज अकबर कहते हैं, ये गलत है। दैट्स नॉट ट्रू।
किसी दर्जे पे भी ये ट्रू बात नहीं है कि इसका जो असल बात है वो ये है कि उम्रा को अरब लैंड्स में अभी भी और पहले भी उम्रा को हज असगर कहा जाता था। और हज अकबर का मतलब है जो बड़ा हज है, हमारा पिलग्रिमेज जो है, फर्ज जो हम अदा करते हैं, उसको हज अकबर कहा जाता है। तो जुम्मे वाले दिन का जो हज है उसको अकबर नहीं कहा जाता, हज अकबर का मतलब हज ही है। और यौम नहर की बात हो रही है यहाँ पे। तो अल अजल अकबर, हज अकबर, अन्ना के अल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला बरी उन, बरी उस जिम्मा है, मिन से, अल मुशरिकीन, मुशरिकीन से। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुशरिकीन से बरी उस जिम्मा है। व रसूल, और उसके रसूल भी, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इन मुशरिकीन से बरी उस जिम्मा है। और फ़इन, बस अगर, तुम तौबा कर लो। तुम इसका क्या रूट वर्ड है? ता वाओ बा। क्या रूट वर्ड है? ता वाओ बा। एतराफ जुर्म के साथ आइंदा ना करने का यकीन दिलाना, यानी जुर्म का एतराफ कर लेना। ता वाओ बा क्या होता है? तौब, जुर्म का यकीन करना, और फिर जुर्म का एतराफ करना। अच्छा, ये क्वेश्चंस अभी रोक के रखे हैं प्लीज, जो भी कोई कर रहा है। मेरी स्क्रीन पे क्वेश्चंस पॉप करते हैं, मेरी नजर उसकी तरफ जाती है, यकीनन डिस्ट्रैक्शन होती है। आप एंड में, मैं आपको टाइम देती हूँ, इंशाल्लाह आप जरूर क्वेश्चंस पूछिए। ठीक हो गया? लिख दीजिए आप पेपर पे, एंड पे जरूर क्वेश्चन आंसर्स होंगे इंशाल्लाह। तो क्या हम बात कर रहे थे? तो तुम, इसका रूट ता वाव बा है, और इसका मतलब क्या है? एतराफ जुर्म, और एतराफ जुर्म के साथ आइंदा ना करने का यकीन दहानी कि आइंदा जुर्म नहीं करेगा। ये तौबा है, तौब, ठीक है, इसको तौबा कहते हैं। अगर, बस अगर तुम तौबा करो, फहुआ खैरुल लकुम, तो ये तुम्हारे लिए खैर है, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। व इन तवल्लैतुम, और अगर तुम तवल्लैतुम, अगर तुम मुंह फेर लेते हो। तवल्लैतुम, इसका रूट वर्ड क्या है? वाओ लाम या। वाओ लाम या, वाओ लाम या। जैसे हम वली बोलते हैं, तो वली तो दोस्त के लिए लफ्ज आता है ना, लेकिन जब ये तवल्ला की शक्ल में आता है ना, ता के साथ और लाम की शद्दा के साथ, तवल्ला के तौर पे आए, तो मतलब पीठ फेरने के होते हैं। पीठ फेरना, या यूं अपना किसी बात से मुड़ जाना या फिर जाना, और तवज्जो ना करने के, और तर्क कुर्ब, कुर्ब या ताल्लुक को तर्क कर देने के सेंस में तवल्लई तुम आता है, या तवल्ला लफ्ज आता है। तो व इन तवल्लई तुम, और अगर तुम मुंह फेर जाओ, किससे मुंह फेर जाओ? यानी तौबा भी ना करो और अल्लाह से मुंह भी मोड़ लो, फिर क्या है? पालो मुंह, तो जान लो अन्नकुम गैर मुअजिजिल्लाह, वही बात जो ऊपर आई थी, नहीं तुम अल्लाह को हाजिज कर सकते। वो बशर, और खुशखबरी दो, आगाह कर दो। ये जरा सार्कास्टिक वे होता है कि फिर इन कुफार को खुशखबरी दो, किस चीज की? किस चीज की? बे अजाबिन अलीम, अजाब अलीम की। अलीम दर्दनाक को कहते हैं, दर्दनाक अजाब की। जब ये इस हद तक ऑप्शंस को, इतने रहम को, इतने फजल अल्लाह के को नहीं ले रहे, इतनी कुशादगी और आसानी को भी नहीं ले रहे, इतनी मोहलतों को भी नहीं ले रहे, इतनी दावत दी गई, इतने सालों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक घर, एक एक दिन, एक एक टाइम, अपनी जिंदगी पूरी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना करीम टाइम इनको दे दिया, तब भी ना माने। और अल्टीमेटली फिर उनके लिए ये है कि ठीक है, अब भी अल्लाह का रास्ता खुला है कि तौबा कर लो, लेकिन अगर नहीं करते, और फिर भी अगर तुमने मुंह मोड़ा हुआ है, तो फिर तो अजाब अलीम है ही है। आखिरत का अजाब अलीम, और दुनिया की जो आयात का इनके ऊपर जो अजाब है, वो भी, उस पर भी हम बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अजान मिन अल्लाहि व रसूलिही इलन नास। आयत के अब हिस्सा हिस्सा करके हम देखते हैं इसको, ताकि हमें अंडरस्टैंड हो। वाजानुम मिनल्लाहि व रसूलिही इलन नास। तो ये पहली बात है। ये पहली बात क्या है कि जो पिछली आयत थी ना, लास्ट आया वाज डायरेक्टेड टू मुशरिकीन, जो आयत नंबर 2 थी और 1 भी, वो मुशरिकीन को डायरेक्ट एड्रेस कर रही थी। बट दिस आया इज एड्रेसिंग ऑल ह्यूमन बींग्स, तमाम नास, इलन नास। ये किसको एड्रेस कर रही है? ये अब मुशरिकीन की बात से निकल के तमाम को, तमाम लोगों को क्लियर कर रही है कि किसी को भी ये इबहाम ना रहे। क्या इबहाम ना रहे? ये जो सारी बातें हो रही हैं, किसी को भी, ताकि अब क्लैरिटी से हर एक जान लो कि ये रूलिंग है जो अल्लाह सुब्हानो तआला ने डिक्लेयर कर दी। और ये किस दिन हुआ? यौमल हज्जुल अकबर।
किस दिन? यौम अल हज अल अकबर। ये ऐलान 10 ज़िलहिज्जा को हुआ। आम मुनादी कर दी गई। क्या मुनादी कर दी गई? अन्नल्लाह बरीउम, यानी अल्लाह और उसके रसूल, वो आगे रसूल जो है वो एंड में आता है। ये अब देखिएगा, ये बरीउम मिनल मुशरिकीन है ना, हाँ, तो ये व रसूल ही, अल्लाह के फौरन बाद बेसिकली व रसूल होता है, लेकिन ये एक तरीका कार है इसको बताने का, अल्लाह सुब्हान व तआला किस रूप से बताते हैं। तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल बरी जिम्मा है मिनल मुशरिकीन, मुशरिकीन से, ये इस तरीके से है। तो अन्नल्लाह बरीउम, बेशक अल्लाह ताला, और आगे व रसूल भी आ रहा है, बेशक अल्लाह ताला और उसके रसूल मुशरिकीन के साथ मुआहदा जो है उससे अब आजाद हैं, उससे अब बरी जिम्मा है। क्या डिक्लेरेशन हो रही है? अल्लाह को इस अरब जजीरा के मुशरिकीन से निजात मतलूब है। क्या डिक्लेरेशन है? क्लियरली लिखें इसको, क्योंकि आज फिर से ये मुआहदा टूट रहा है। आज फिर से, पिछले चंद सालों से एनाले सऊद ने तबाही मचाई हुई है। तो उस तबाही को जानने के लिए पहले इस हुक्म को जाना है कि ये क्या कहा जा रहा है, कि मुशरिकीन के साथ मुआहदा जो है अल्लाह उससे बरी जिम्मा है। अल्लाह अब उससे आजाद हैं। अब इस मुआहदे को नहीं लेके चलेंगे, क्योंकि बहुत टाइम भी दे दिया, सब कुछ कर दिया, आम लोगों को डिक्लेयर हो रही है अब ये बात। हज वाले दिन जब पूरी तरफ से, हर तरफ से लोग आए हुए हैं 9 हिजरी में, और ये डिक्लेयर किया जा रहा है कि अल्लाह को इस अरब जजीरा के मुशरिकीन से निजात चाहिए। अब निजात मतलूब है, बस अब नहीं, और नहीं रहने देंगे अरब लैंड में, अब और मुशरिकीन नहीं रहेंगे। और अब सऊदी क्या कर रहा है? आपने देखी है वो वीडियो जिसमें इसी साल, ये चंद कपल ऑफ मंथ्स बैक, मेरा ख्याल है 2 महीना गुजर गए हैं, इंडिया की एक मिनिस्टर थी, जो शायद मुझे नाम याद नहीं, अगर किसी को नाम याद है तो लिखें, वो हाँ, समिति रानी, एग्जैक्टली, और वो अपनी टीम के साथ वो विजिट कर रही थी मदीना को, मस्जिद नबी के बाहर की उसकी पिक्चर्स और वीडियोस मौजूद हैं। कैसे, किस तरीके से, किस तरीके से इन होली लैंड्स के अंदर आले सऊद, ये सऊदी, ये किस तरीके से अल्लाह और अल्लाह के बताए हुए कानून और डिक्लेरेटिव आयात को और अल्लाह की बताई हुई डिक्लेरेशन को ये तोड़ रहे हैं। किस तरीके से? किसी मुशरिक को आने की इजाजत नहीं है। और पिछले सालों में यहूदियों का भी यही रहा है। मैंने हज के आगे पीछे यहूदियों की वीडियोस देखी थी पिछले 2 साल पहले, पिछले साल शायद, बल्कि जब कोविड के बाद इमीडिएट खुला था उसके वक्त देखी थी कि वी आर बैक इन मदीना। तो कैसे, मतलब हाउ कम? तो ये डिक्लेरेशन को क्लियर जानिए, समझिए इसको। और उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या पार्ट है कि फ़इन तुब्तुम फहुव खैरुल लकुम। इस डिक्लेरेशन के बाद तुम्हारे पास रास्ता क्या है? और कोई रास्ता नहीं है, रास्ता सिर्फ एक है, और वो ये है कि फ़इन तुब्तुम फहुव खैरुल लकुम, अगर तुम ताइब हो जाते हो। ताइब, और इसीलिए मैंने ता वाव बा रूट वर्ड बता के आपको मानी बताया है कि तौबा का मतलब क्या है, कि एतराफ जुर्म, पहले जुर्म का एतराफ करोगे, पहले एतराफ करोगे कि हम सारा टाइम ये गलत करते रहे, हमने मुआहदे तोड़े, हमने अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के कानून को हर बार तोड़ा, दीन इस्लाम को हर बार मिटाने की कोशिश की। ये सारी बातें मान के उस एतराफ जुर्म करो, और उस एतराफ जुर्म के साथ क्या करो कि दिलाओ, यकीन दहानी दिलाओ कि इसके बाद तुम ये सारे काम नहीं करोगे। ये तोबा है, नॉट ओनली लिप सर्विस, जैसे हम भी तोबा तोबा अस्तगफार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लेते हैं। तो तौब के अंदर ये 2 पार्ट्स हर हाल में इस वर्ड के अंदर मौजूद हैं, एतराफ जुर्म प्लस इस्लाह, कि वो दोबारा नहीं करेंगे। तो उनको भी कहा जा रहा है कि अगर तुम फाइन तुम फहुवा खैरुल लकुम, तुम तौबा कर लेते हो तो कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है, पुरानी सारी बातें डिलीट, पुरानी सारी बातें माफ, तुम्हारी तौबा कबूल हो जाएगी, तुम्हारे लिए यही बेहतर है, तुम ये कर लो। ऐलान बरात के साथ दावत इस्लामी भी और तरगीब भी दिलाई जा रही है कि अगर कोई काफिर, कोई मुशरिक कुफर को तर्क करके इस्लाम के दायरे में आए तो उसके लिए गुंजाइश है, और ये खैर पे मबनी और उनके लिए बेहतर बात है। ठीक हो गया? वह इन तवल्लई तुम, लेकिन अगर तुम मुंह फेर जाते हो, मतलब ये कि तुम
اب یہ والی ڈکلیریشن سننے کے بعد بھی تم کہتے ہو نہیں منہ پھیرو، اپنی اپنی چلانی ہے، اپنی مرضی کرنی ہے، تو پھر کیا ہے؟ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ۔ اگر تم اس دعوت سے اب بھی منہ پھیرتے ہو اور کفر و شرک پہ قائم رہتے ہو تو اللہ کی طرف اپنی رسوائی میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کر سکتے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تم عاجز بھی نہیں کر سکتے، اور جو تمہارے لیے رسوائی ہے وہ بھی تمہارا مقدر بنے گی۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، اور الٹیمیٹ عذاب علیم، ادھر دیکھیں آخرت کے عذاب، اور دنیا کا یا نام نہیں ہے، تو عذاب علیم بعذاب علیم جب آیا ہے تو تنوین کے ساتھ آیا ہے، عام بات کہی گئی ہے، عام یعنی یہ نکرہ کا استعمال کیا گیا ہے، مطلب یہ کہ یہ دردناک عذاب دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ تو یہ بات ہے۔ اب یہاں پہ اس آیت کے اندر ایک دو نقطے اور دیکھیں، حج کا اجتماع اسلام کی اپنی فورن پالیسی ہو یا اپنی انٹرنل پالیسی، جو خارجہ اور داخلی پالیسی کے اعلان کے لیے بھی ہے، یعنی حج کے اندر اگر خلیفہ مسلمین جو کہ اب ہمارے پاس کوئی بھی نہیں ہے، تو اگر وہ حج کے اوپر اپنی پالیسی کا اعلان جا کے کرواتے ہیں، اللہ کی الٹیمیٹ رولز کو ریوائیو کرواتے ہیں، ڈکلیئر کرتے ہیں، تو یہ حج اس کے لیے سب سے بیسٹ جگہ ہے جہاں سے پوری امت امٹ کے جمع ہوئی بھی ہوتی ہے۔ حج اجتماع اسلام کے جو امہ کا جو بیسک گول ہے، ریوائول آف مشن آف سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے لیے جو بھی پالیسی میکنگ کی جاتی ہے جو خلیفۃ المسلمین کرے، وہ حج پہ ڈکلیئر ہو، اور حج جو ہے وہ اس چیز کے لیے اس وقت بھی تھا، جیسے کہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو جا کے کہا کہ آپ ڈکلیئر کر دیں، اور حضرت ابوبکر کی ہی امارت میں یا ان کی لیڈرشپ میں ہی حضرت علی نے جا کے اس کو بات کیا کہ اذان من اللہ و رسولہ، اذان دے دی انہوں نے بات کو آگے پھیلا دیا۔ اور آج ہمارے ہاں آپ دیکھیے حج پہ، کیونکہ ہم لوگ خلافت کے نظام سے تو باہر نکل آئے، تو اب حج belongs to who؟ اب حج belongs to سعودی گورنمنٹ، اپنی مرضی کے خطبے، اپنی مرضی کے ایکسٹریم قسم کا کنٹرول، تھریٹنڈ قسم کا ماحول کریٹ کر کے رکھتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی بات حق کی نہیں کر سکتا، کچھ بھی نہیں۔ اسلام کے نفاذ اور کسی اسلامی پالیسی یا مسلمانوں کو یکجہتی کی بات تو کرنا ممکن ہی نہیں ہے آج۔ تو ہم اس بات کو انڈرسٹینڈ تو کریں کہ حج کی سول کیا ہے۔ ہم حج کو صرف ایک انڈیویژول ایک فرض یا پلگرمیج فار آر سول سمجھ کے صرف جاتے ہیں، یہ صرف اس لیے تھوڑی ہی ہے، وہ ہے یہ ایک انڈیویژول اسپرچل ایکٹ ضرور ہے کہ آپ پوری دنیا سے ہر چیز سے کٹ کے ایک کفن کی طرح پہن کے آپ جاتے ہیں اور آپ یہ مجاہدہ کرتے ہیں، یہ جہاد ہے، یہ ہے، یس ہے، لیکن ایک امہ کا ایک گول بھی تو ہوتا ہے نا۔ جتنے بھی فرائض ہیں نا، ہمارے جتنے بھی فرائض ہیں وہ انڈیویژول رول بھی پلے کرتے ہیں، اور ایک امہ لیول کے ٹارگٹ اچیومنٹ کے لیے بھی ایک رول پلے کرتے ہیں۔ تو حج کا امہ لیول کا گول کیا ہے کہ بس مل کے گپ شپ کر کے آ جائیں، کہ مختلف لوگوں سے ملے، مزے مزے کی کھائیں، ڈفرینٹ جگہوں کی شاپنگ کر کے آ جائیں۔ تو اس بات کو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا۔ اس آیت میں یہ بات پنہا ہے، یہ بات کلیئر پتہ چل رہی ہے کہ حج کو اگر اذان من اللہ و رسولہ کے لیے استعمال کریں، اینڈ پھر ہم چاہتے ہیں آگے تاکہ ہم ٹائم پہ باذن اللہ تعالیٰ ختم کر سکیں، اور آیت نمبر ہماری اب کیا ہے؟ آیت نمبر 4 پہ ہیں ہم لوگ۔ آیت نمبر 4 کیا کہتی ہے؟
إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. إلا الذين، إلا سوائے الذين وہ لوگ عاہدتم تم نے عہد کیا تھا جن سے من المشرکین مشرکین میں سے ثم پھر لم ينقصوکم انہوں نے تم سے کوئی کمی نہ کی، کسی طرح کی کوئی کمی نہ کی، شیئن کچھ بھی، وَلَمْ يُظَاهِرُوا اچھا یہ میں آیت ایک دفعہ ٹرانسلیشن پوری پڑھ لیتی ہوں، اس کے بعد میں آپ کو روٹ ورڈ لکھوا کے تفسیر کرتی ہوں۔ وَلَمْ يُظَاهِرُوا اور نہ انہوں نے مدد کی، علیکم تمہارے خلاف، احدن کسی کی، فَأَتِمُّوا تو پورا کرو، الیہم ان سے، عہدہم ان کے عہد، الی مدتہم ان کی مدت تک، ان اللہ بے شک اللہ یحب محبت کرتا ہے، المتقین متقین سے۔ اس کے کوئکلی روٹ ورڈ دیکھ لیتے ہیں۔ آہد تم وہی عہد ہے، اس کا روٹ ورڈ آئن ہا دال، المشرکون شین را کاف اس کا روٹ ورڈ ہے، ثم لم یانقصوکم لم یا لم تو خیر الگ حرف ہے، ینقصو جو ہے یہ کیا ہے، کم تو اس کی ضمیر ہے تو ینقصو اس کا مضارع آ رہا ہے، تو اس کا روٹ ورڈ کیا ہے، نقصا۔ نقصہ کیا ہوتا ہے جو اردو میں ہم نقص بھی بولتے ہیں، اگر آپ ورڈز کو تھوڑا سا اس کے روٹ سے غور کر لیں نا تو آپ کو نظر آنے لگے گا کہ اس میں ہم اردو کے بہت سارے لفظ ہیں جو پنہا ہے، ہم آلریڈی وی نو دیٹ ورڈ، وی نو دیز سورٹ آف ورڈز۔ تو نقصہ کیا ہوتا ہے، نقصان کرنا، کمی کرنا، وہ جیسے قرآن میں وہ سورہ البقرہ میں آیت آتی ہے وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، وہ نقص تو کیا ہے، نقص، گھٹانا، حق تلفی یا کمی کے سینس میں یہ آتا ہے، ٹھیک۔ اور یظاہر ظہرا اس کا روٹ ورڈ کیا ہے، ظہر، ظہرا ایک دوسرے کی مدد کرنا، میں نے آپ کو پہلے بھی ایک بتایا تھا، یہ بیسیکلی روٹ ورڈ تو ظہرا ہے نا، ظہرا، تو جب سیکنڈ لیٹر کے بعد الف آ جائے نا، جب بھی کسی لفظ کے روٹ کے سیکنڈ لفظ کے بعد الف آیا ہوا ہو لفظ کے اندر، تو یہاں پہ دیکھیں سوری پہلے ورڈ کے اندر، پہلے لیٹر کے اندر ظاہرہ، تو ظا کے بعد الف آیا ہوا ہے، تو یہ کیا شو کرتا ہے، یہ باب مفعال ہے، ایک اور چیپٹر کے اندر یہ ورڈ جمپ کر رہا ہے، اور وہ چیپٹر کیا شو کرتا ہے، اس کے اندر دو پارٹیز یا دو لوگ یا دو پارٹیز انوالو ہیں اس کے اندر، تو ایک دوسرے کی مدد کرنا، ظاہرہ بیسیکلی کیا ہے، مدد کرنا، لیکن ظاہرہ مدد دو لوگوں کا ایک دوسرے کی مدد یا دو پارٹیز کا ایک دوسرے کی مدد کرنا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں یہ اس کا روٹ ورڈ ہو گیا، فَأَتِمُّوا، فا جو ہے وہ تو پس اس کا معنی ہوتا ہے، تو اتمو اس کا روٹ ورڈ ہے تا میم میم، یہ جو ہم اردو میں تمام بولتے ہیں، یہ بھی لکھ لیجئے کہ اردو کا ہی لفظ ہے، جو ہم مطلب اردو اس سے کا لفظ ملتے جلتے ہیں، مکمل کرنا، تمام کرنا، مدتہم میم دال دال، کیا روٹ ورڈ ہے، میم دال دال، ایک مدت تک، ایک وقت تک پورا کرنا، المتقین لفظ کا جو یحبو جو ہے وہ ہا با با اس کا ہا با با روٹ ورڈ ہے، اور المتقین جو ہے وہ کیا ہے، اس کو اچھے سے جان لیجئے کیونکہ یہ لفظ آتا رہتا ہے بار بار قرآن میں، واو قاف یا، واو قاف یا، وقیہ، کسی مضر اور نقصان پہنچانے والی چیز سے بچانا، کسی مضر یا تکلیف دینے والی، نقصان دینے والی چیز سے بچانا، تو اس کا مطلب کیا بنتا ہے کہ نفس کو ہر اس چیز سے بچانا جس سے اسے نقصان پہنچے، نفس کو ہر اس چیز سے بچانا جس سے اس کو نقصان پہنچے، یعنی جس سے نفس گناہ کی طرف چلا جائے، نفس کو کیا نقصان ہے، وہ گناہ کی طرف چلا جائے، اللہ سے دور چلا جائے، روح کی دنیا سے دور چلا جائے، جسم کے اندر مستغرق ہو جائے، زمین اور مٹی کے ساتھ مستغرق ہو کے وہ صرف اپنی میں کرتا رہے، یہ اس کا نقصان ہے۔ بہرحال یہ ایک بائی دا وے ایک نقطہ آ گیا۔ تو اب ہم کیا پوائنٹ ڈسکس کر رہے تھے کہ اس آیت میں کیا ہے، ایک سیکنڈ،
تو اس آیت میں سب سے پہلے الا الذین عاہدتم، یہ جو اعلان برات ان مشرکین کو شامل نہیں کرتا جنہوں نے عہد شکنی نہیں کی، نہ براہ راست نہ بالواسطہ. یعنی اب جو پیچھے اعلان برات ہوا ہے نا کہ مشرکین کے لیے یہ اعلان براحت ہے، تمام مشرکین کے لیے، ان سے کچھ ایکسیپشن بھی ہے. پہلے تو جنرلی بات کی گئی کہ سارے مشرکین کے لیے یہ رول ہے، لیکن اس آیت میں آ کے ایکسیپشن بتایا جا رہا ہے. کیا؟ الا الذین، وہ لوگ ایکسیپشن ہیں. دیر آر فیو آف دیم عاہدتم من المشرکین، جن لوگوں سے آپ نے عہد کیا ہوا ہے وہ مشرکین میں سے ہی ہیں، لیکن انہوں نے کیا کیا ہے؟ ثم، پھر، لم ینقصوکم شیئا، انہوں نے کوئی عہد شکنی نہیں کی. انہوں نے آپ کے ساتھ جو عہد کیا تھا یا جو معاہدہ کیا تھا، جو ٹریٹی سائن کی تھی، اس میں انہوں نے کوئی عہد شکنی نہیں کی. کھلے عام آ کے انہوں نے کوئی مسلمانوں کو قتل و غارت نہیں کی، لڑائی نہیں کی، جنگ نہیں کی. ٹھیک ہے، لم ینقصوکم شیئا، اس کا مطلب مفسرون لکھتے ہیں کہ کھلے عام آ کے انہوں نے عہد شکنی کر کے مسلمانوں سے لڑائی نہیں کی، قتل و غارت نہیں کی. تو یہ ایک پارٹ. وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا، اور دوسرا پارٹ کیا ہے؟ وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا، کہ اور انہوں نے یظاہر ظاہرہ مدد کرنا، کسی چھپے ہوئے پلان کے تحت مدد بھی نہیں کی. یعنی بالواسطہ عہد شکنی یہ ہے کہ مسلمانوں کے دشمنوں کی حمایت اور مدد کریں. جیسے قریش نے بنو بکر کی مدد کی تھی، ان کو سمجھے اسلحہ، جیسے امریکہ بھی اسرائیل کو کر رہا ہے. امریکہ خود، ویسے تو اس نے آرمی بھی بھیجی ہوئی ہے، لیکن خود وہ دوسری طرف ایڈ بھی بھیج رہا ہے. لیکن امریکہ کر رہا ہے یا نیٹو کی فورسز کر رہی ہیں یا ادھر سے جو ارد گرد سارے کے سارے مسلمان ملک بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اپنی سپیس اور اپنی لینڈ پرووائڈ کر رہے ہیں تاکہ اسرائیل تک ایڈ پہنچ سکے. کس کی؟ آرمیز وہاں پہنچ سکیں، اسلحہ وہاں جا سکے، ویپنز جا سکیں، ہر چیز. تو یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ یہ سارے کے سارے یظاہروا علیکم کر رہے ہیں، چھپ کے پیچھے سے مدد کر رہے ہیں دشمن کی. اس میں مسلمان بھی ہیں اور غیر مسلم بھی ہیں. تو میں بہرحال بتانا یہ چاہ رہی ہوں کہ یہاں پہ ان الا الذین عاہدتم من المشرکین ثم لم ینقصوکم شیئا ولم یظاہروا علیکم احدا، کہ تو یہ کہ مسلمانوں کے دشمن کی حمایت اور مدد بھی نہیں کی. تو وہ لوگ مشرکین میں سے ان کے ساتھ عہد قائم رہے گا، ان کے ساتھ جو پیچھے برات کا اعلان ہے ان کے ساتھ نہیں ہے. کن کے ساتھ؟ جنہوں نے نمبر 1 آ کے کھلے عام یا انکسوکم شیئا قتل و غارت نہیں کی یا عہد کو توڑا نہیں. وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا، اور نہ ہی انڈائریکٹلی کسی طریقے سے کسی دشمن کی، مسلمانوں کے دشمن کی مدد نہیں کی. فَأَتِمُّوا، تو ایسوں کے لیے کیا ہے؟ اگر انہوں نے کچھ ایسا نہیں کیا تو ایسوں کے لیے کیا ہے؟ فَأَتِمُّوا عَلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، تو ان کے ساتھ جو بھی بانڈ ان کی ریٹرن میں ان کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے، مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے، سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو، کہ ان کے ساتھ ان کی گیون ٹائم جتنا ان کے ساتھ ٹریٹی کا ٹائم ہوا ہے، سال ہے، 6 مہینے، 2 سال ہیں، 4 سال ہیں، 10 سال ہیں، ان کو پورا کرو. فَأَتِمُّوا، کمپلیٹ کریں اپنے عہد کو، الی مدتہم، گیون مدت تک، یعنی معاہدے کی مدت ختم ہونے تک اس معاہدے کی پابندی کریں. اور پھر ساتھ اللہ کہہ رہے ہیں ان اللہ یحب المتقین، اپنے سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مسلمانوں کو ساتھ ساتھ ان کے دل بندھانے کے لیے، کیونکہ یہ آسان تھوڑی ہوتا ہے کہ جب پتہ چل جائے کہ یہ سارے کفار امڑ امڑ کے آ رہے ہیں اور ان میں سے یہ ڈھونڈ کے کہ چند ایسے نہیں ہیں، تو دل میں شک تو آتا ہے نا کہ کفار بھی شاید یہ والے بھی گڑبڑ شاید کر دیں. تو اللہ کہہ رہے ہیں نہیں، ان کے ساتھ مدت پوری کرو، بے شک اللہ محبت کرتا ہے متقین کے ساتھ. یعنی تمہاری کوئی اپنی ذاتی دشمنی نہیں ہے مشرکین کے ساتھ، تمہاری دشمنی کی ریزن تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور قرآن کے احکامات کو نہ ماننا ہے، ایمان نہ لانا ہے، اللہ کی فرما برداری پہ قائم نہ ہونا ہے. تو اگر وہ نافرمانی اس طریقے سے کھلے عام نہیں کر رہے تو تم ان کو چھوڑ دو، ان کی مدت پوری کرو، اور متقین کو اللہ پسند کرتا ہے. اور پھر وَإِذَا صَلَحَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، اور ہاں اس میں سوری، اس ایک آیت میں ایک پوائنٹ آپ کو ایڈ کر دوں خالی، کہ
تو ریزلٹنٹلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بنی کنانا تھا یا بنی زمرہ نے عہد شکنی نہیں کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اسی طرح اہل بحرین جو تھے یا ایلا جو تھے یا دومت الجندل کے ساتھ رسالت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال تک معاہدے قائم رہے تھے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے آگے یا پیچھے کوئی پالیسی کر کے لڑائیاں یا فتنہ گری نہیں کی تھی، تو ان کے معاہدے رہے تھے. تو ایک جو ایسپیکٹ آپ نے بہت اچھے سے سمجھنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جن کے خلاف کھلا ان کی برات کا یا ان کے خلاف اتنے سخت اعلان کر رہے ہیں، اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ بار بار آ کے چڑھ دوڑ کے اپنے معاہدے کی خلاف ورزی کر رہے تھے، کھلے چھپے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو مٹانے کی پلاننگ پالیسی اور قتل اور غارت میں پڑے ہوئے تھے. اس وجہ سے اتنے سخت اقدام لیے گئے. لیکن جن لوگوں کے ساتھ جو اس سے ایکسیپشن ہے وہ اس آیت نمبر 4 میں بتائے گئے ہیں اور کلیئرٹی سے بتا دیا گیا ہے. فَإِذَا صَلَحَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، ایک سیکنڈ، فَإِذَا پھر جب انسلخ گزر جائیں الشہر الحرم 4 مہینے. کون سے 4 مہینے؟ وہ جن کی مدت دی گئی تھی. فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، تو قتل کرو مشرکین کو. حَيْثُ وَجَدتُّمْ، جہاں تم ان کو پاؤ. وَخُذُوهُمْ، اور انہیں پکڑو. وَاحْصُرُوهُمْ، اور انہیں گھیر لو. وَاقْعُدُوا، اور بیٹھو. لَهُمْ، ان کے لیے. كُلَّ مَرْصَدٍ، ہر گھات پر. فَإِن تابو، پھر اگر وہ توبہ کر لیں، پھر توبہ کا دروازہ کھلا ہے. فَإِن تابو، اس وقت میں بھی، مہلت کے 4 مہینے گزارنے کے بعد بھی اگر پکڑنے کا وقت آئے، قتل کرنے کا وقت آئے، گھیر لینے کا وقت آئے، قید کر لینے کا وقت آئے، اس میں بھی اس پہ آ کے الٹیمیٹ توبہ کرتے ہیں. اور صرف لفظی توبہ کی بات نہیں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، پھر نماز قائم کرنی پڑے گی. پوری شریعت کے اندر پہ پورا داخل ہونا ہے. ڈر والی توبہ نہیں، خالی توبہ کر کے طائب کا معنی میں 2 جو پوائنٹس آتے ہیں وہ دونوں اگر فلفل کر کے نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کا قیام کرتے ہیں، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وخلو، تو چھوڑ دو، سبیلہم، ان کا راستہ. انا، بے شک اللہ غفور الرحیم، بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ اس آیت سے اور ہمیں کلیئرٹی اور وضاحت ہو جائے گی، اور اب انشاءاللہ ہم یہ آخری ہی آیت کریں گے، اس نیکسٹ پھر ہم نیکسٹ پہ لیں گے. تو اس آیت کا کیا مطلب ہے کہ ہاں، اس کا جو روٹ ہے وہ دیکھ لیجئے. سلخہ، ان سلخہ، یہ جو لفظ ہے فائزن سلخہ، تو ان سلخہ کیا ہے؟ روٹ ورڈ سین لام قا، سین لام قا. عربی میں مہینے گزر جانے کے معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے. ویسے کھال کھینچنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے یہ لفظ، لیکن پھر استعارے کے طور پہ اس کو مہینے زرہ اتارنے، عربی مطلب لینگویج میں اس کو زرہ اتارنا، اگر زرہ کسی نے پہنی ہوئی ہو، جو جنگ کا ڈریس ہوتا ہے ذرا وہ پہنا ہوا، تو وہ اتارنے کے لیے یا مہینے گزرنے کے لیے یہ لفظ یوز ہونے لگا، تو یہ اس سینس میں آتا ہے. مرصد، گھات لگا کر بیٹھنا. رسدہ، گھات لگا کر بیٹھنے کو کہتے ہیں. تو یہ تو اس کے ورڈ ٹو ورڈ معنی ہو گئے. اب یہ دیکھیے کہ آیت میں کہ فَإِذَا سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، کہ جب گزر جائیں کون سے 4 مہینے؟ وہ 4 مہینے جن میں ہم نے کیا کیا تھا، جن میں جو مہلت کے 4 مہینے دیے گئے تھے، جب وہ گزر جائیں تو مسلمانوں کو یہ حکم ملتا ہے کہ وہ مشرکین کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں اور اللہ کی زمین کو ان کے ناپاک وجود سے پاک کریں. اس مقصد کے لیے درج ذیل طریقے اختیار کرنے کا حکم دیا گیا. صرف یہ کہہ کے کہ قتل کر دو، صرف یہیں پہ بات چھوڑی نہیں گئی. سب سے پہلے ملٹیپل چیزیں کہیں گئی. سب سے پہلی کیا تھی کہ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، یہ پہلی چیز ہے، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، ان کو جہاں پاؤ قتل کرو. یعنی ان کی طرف سے عہد شکنی، یعنی جو انہوں نے ٹریٹیز توڑی، بار بار انہوں نے بیک میں بھی پلاننگ کی، آ کے قتل بھی کیا، الائز کے ساتھ گڑبڑیں کی. تو عہد شکنی کے بعد اعلان برات ہوتا ہے. اعلان برات کے موقع پر 4 ماہ کی مہلت دی گئی، ٹھیک ہے. اس کے بعد بھی وہ اپنے پرانے رویے پر قائم رہتے ہیں تو وہ مفسد ہیں اور ان کے جان و مال کی حرمت ختم ہے.
ان کے جان اور مال کی حرمت ختم ہونے کی ریزن وہ خود ہیں، نہ کہ اسلام کی سختی۔ جو اسلام کے اوپر اورینٹلسٹ اور مستشرقین جو الزام لگاتے ہیں نا کہ نہیں اسلام تو شاید ہے ہی اسی طریقے کا کہ وہ جا کے قتل کر کے تلواروں کے سائے میں وہ ہوا ہے، ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا۔ اتنی مدت، اتنا ٹائم، اتنی دعوت پیچھے اس دینے کے بعد یہ فائنل حکم تھا، کیونکہ اپنی سازشوں سے، اپنی نفرتوں سے، اپنی جو کلپرسی سے وہ باز نہیں آ رہے تھے۔ تو سب سے پہلے کیا کہا گیا کہ ان کو فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں بھی انہیں پاؤ تو انہیں قتل کرو۔ وجدتمو کیا روٹ ہے؟ وجدہ، وجدہ ان کو پاؤ، ان کو دیکھو جہاں پہ، وجدتم جہاں تمہیں انہیں پاؤ، اور پھر کیا کرو؟ وَخُذُوهُمْ، اگر کسی وجہ سے قتل ممکن نہیں ہے تو ان کو کیا کرو؟ وَخُذُوهُمْ، وَخُذُو اخذ، پکڑ لو۔ اخذ کرنا اردو میں بھی بولتے ہیں نا، حمزہ خا ذال، اخذ، اخذ کر لو یا پکڑ لو۔ اور کیا کر لو؟ وَاحْشُرُوهُمْ، وَاحْشُرُوهُمْ یعنی اوپر والی دونوں باتیں اگر قتل نہ کر پاؤ، ان کو پکڑ نہ پاؤ، تو وَاحْشُرُوهُمْ اگر یہ دونوں باتیں ممکن نہ ہوں اوپر والی، تو پھر کیا کرو؟ ان کو اپنے قلعوں اور ٹھکانوں کے محاصرے میں رکھا جائے۔ ان کو کیا کرو؟ ان کو پھر محصور کر لو، ان کو گھیرے میں رکھو، تاکہ دیگر لوگوں کے ساتھ ان کے معاشرت ختم ہو جائے، ٹھیک؟ یعنی وہ باہر نہ نکل سکیں۔ اور پھر اگر اگلی بات کیا کہ وَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اگر ان کے ٹھکانوں کا علم نہ ہو، یہ نہ پتا ہو کہ دشمن اس کے ٹھکانے کدھر ہیں کہ جا کے ان کو محصور کریں، یعنی اب ان کو قتل بھی نہیں کر پا رہے، ان کو وَخُذُوهُمْ ان کو پکڑ بھی نہیں پا رہے، وَاحْشُرُوهُمْ ان کو گھیر کے ان کے ٹھکانوں کے اندر گھیر بھی نہیں سک رہے، تو پھر کیا کرو؟ اور ان کے ٹھکانوں کا پتہ ہی نہیں ہے وہ کیا ہے، تو پھر وَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، پھر بیٹھو۔ قاعدہ قعدو جو ہے قاف عین دال اس کا روٹ ورڈ ہے، جیسے ہم قاعدہ بیٹھنا نہیں کہتے، بیٹھنے کو کہتے ہیں۔ لہم ان کے لیے کل مرصد، رصد را صاد دال گھات لگانے کو کہتے ہیں، پہلے بھی بتایا۔ تو لہم کل مرصد، تو پھر ان کے ہر ٹھکانے پہ، اگر ان کے ٹھکانوں کا پتہ نہیں ہے تو پھر ہر گھات پر ان کی طاق میں بیٹھا جائے تاکہ ان کو پکڑ کے قتل کیا جا سکے، یعنی ان کے راستوں میں بھی بیٹھو، ان کو دیکھو۔ اس حد تک اسلام اور اسلامک اسٹیٹ اور مسلمانوں کو جب وہ اللہ کے راستے کے اوپر اس کی شریعت کو قائم کرنے کی، اس کی شریعت کے مطابق اسٹیٹ قائم کرنے کی بات ہوتی ہے، تو جب کھلے عام اس طریقے سے امٹ امٹ کے دشمن آئے تو پھر یہ قانون اور یہ قوانین دیے گئے ہیں۔ اور یہ وہ مشرکین ہیں جن کے لیے قتل کا کہا گیا، وہ اللہ والے ایکسیپشن اس میں نہیں آتے، یہ جو آیت نمبر 4 میں اللہ والے ایکسیپشن ہے وہ سائٹ پہ کرتے ہیں۔ یہ وہ مشرکین ہیں جن کو گزشتہ 22 سالوں سے، 13 سال مکہ کے اور یہ 9 سال ادھر کے، 22 سالوں سے اسلام کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اس دوران ان لوگوں نے مسلمانوں کو ہر قسم کی اذیت دی، ان کو گھروں سے نکالا، ان کے خلاف کئی جنگیں لڑی، اور کوئی ایسا ظلم و زیادتی نہیں چھوڑی جو انہوں نے نہ کی ہو۔ ان تمام باتوں کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ وے بتا رہے ہیں، اور اگر یہ ویز اس کے بعد بھی، یہ کرنے کے بعد بھی فَإِن تَابُوا، اگر وہ توبہ کر لیں، توبہ وہ 2 شرائط کے ساتھ، کون سی توبہ؟ توبہ کے اندر ہی 2 شرائط موجود ہیں، اعتراف جرم کہ یہ کیا ہے، پلس اس کو دوبارہ نہ کرنے کا عہد۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، صرف توبہ نہیں کہ یہ لوگ پکڑ کے مارنے لگے ہیں تو وہ توبہ کر لے، نہیں، توبہ کی ہے تو اچھا چلو آؤ، توبہ ایکسیپٹڈ ہے، لیکن پھر آؤ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، صلاح کا قیام، دین کے قیام میں ساتھ مدد، اپنی انڈیویجول پریئر بھی پڑھو گے، نماز جو اس کا معنی لیتے ہیں، پلس یہ کہ اقامت دین میں مدد، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ اور صرف یہی نہیں، وہ جو کفار کا اور مشرکین کا سارا اصل مسئلہ یہ تھا کہ وہ پیسے کے غلام، اب دینار بنے ہوتے تھے، اب درم و اب دینار، مال کے بندے، ان کو مال کا فائدہ چاہیے تھا، تو ان کو کہا گیا نہیں، پھر زکوٰۃ کا نظام اللہ کا نظام ہے، اس کو چلا کے دینا ہے، اپنی مرضی سے اپنے پیسے نہیں خرچ کرو گے، جو تمہارے پاس آئیں وہ اپنی مرضی سے خرچ کرو، اللہ کے قانون کے مطابق زکوٰۃ دو گے۔ فَخُلُّوا سَبِيلَهُمْ، اور پھر کیا ہے؟ اگر ان دونوں اعمال، اگر یہ دونوں عمل توبہ کے بعد اقام الصلاۃ اور آتوا الزکوٰۃ نہیں کرتے تو کیا ہو؟ فَخُلُّوا سَبِيلَهُمْ، ان کا راستہ چھوڑ دو،
کا حکم نافذ ہوگا. ان کا راستہ چھوڑ دو کا حکم نافذ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی بے نماز کو اور جو زکوٰۃ نہیں دیتے وہ ان کو پھر اسلامی اسٹیٹ کے حقوق بھی نہیں ملیں گے، مسلمانوں جیسے حقوق انہیں نہیں ملیں گے. اور اگر یہ نہیں کر ہی نہیں رہے تو بے نماز مسلمان نہیں، وہ پھر یہ توبہ انہوں نے پھر صرف لپ سروس کی، نہ انہوں نے اقامت صلاح کیا، نہ آت زکوٰۃ کیا، تو پھر یہ کلیئر ہو گیا کہ یہ جو ہیں یہ مسلمان نہیں سمجھے جائیں گے. فخلوا سبیلہم، یہ امپورٹنٹ ورڈ ہے، یہ سمجھنے والا ہے. خا لام واو، راہ چھوڑنا. ان کا راہ چھوڑ دو سے مراد یہ نہیں ہے کہ اب جائیں پھر بھی جو بھی مرضی کرتے پھر اب ان کے اوپر وہی رولنگ اپلائی ہوگی الٹیمیٹلی جو پیچھے تھی. ان اللہ غفور الرحیم، کہ اللہ سبحانہ و تعالی غفور الرحیم ہے اور وہ بخشنے والا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب آپ یہ دیکھیے کہ دو اہم نقطے. اسلامی حکومت کو چاہیے کہ معاشرے سے فساد کو جڑ سے کاٹنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے. ایک اور مفسد و مشرک کے لیے بھی توبہ اور ہدایت کا دروازہ ہر وقت کھلا رکھنا چاہیے. یعنی ہماری اپنی پرسنل کبھی بھی کوئی ریزن نہیں ہوتی کسی مشرک، کسی مفسد، کسی دوسرے مذہب کے بندے سے پرسنل ریزن نہیں ہے. جب وہ ریزن جو اللہ کے دین کی خلاف ورزی کی شکل میں وہ کرتے ہیں، اگر وہ ریزن وہ ختم کر رہے ہیں اور وہ توبہ کر کے اسلام میں ادخلوا فی السلم کافہ پورا کا پورا داخل ہو جاتے ہیں، تو ان کو امان بھی ملے گی، ان کی توبہ بھی قبول ہوگی، اور ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے غفور الرحیم بھی ہے. ہم یہیں پہ روکتے ہیں باذن اللہ تعالیٰ. وینسڈے کو یہیں سے آگے ہم لوگ آیا نمبر 6 میں کرنا چاہتی تھی لیکن ٹائم اپ ہو گیا ہے. آج اصل میں تمہید لمبی تھی شروع میں، وہ 25 بلکہ 30 منٹس کے قریب ہماری تمہید میں چلا گیا. ورنہ انشاءاللہ ہم لوگ وہ 1 hour 20 minutes میں ختم کریں گے، اور ایک حدیث یا کوئی ایک چھوٹا سا پوائنٹ پڑھ کے تو انشاءاللہ کلاس ختم کیا کریں گے. جزاکم اللہ خیر واحسن الجزاء. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.